مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سلام میں بھی بیٹری ڈاؤن تھی، درود میں بھی بیٹری ڈاؤن ہے، تو پھر میں کیسے ریچارج ہو سکتا ہوں بتائیے. پورے مجمع میں اگر ایک آدمی بھی جواب دے دے تو جواب ادا ہو جاتا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سب مل کر جواب دیں. لیکن درود کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ پورے مجمع میں ایک آدمی درود پڑھ لے تو سب کی طرف سے درود ادا ہو جائے، ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ درود پڑھنا پڑے گا، تب جا کر واجب ادا ہوتا ہے. ارے نہیں آ رہی، پھر ایک مرتبہ سن لیں، باریک مسئلے جلدی گھستے نہیں. میں آپ کو سلام کیا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج میں اساتذہ اور حضرات اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے یا آپ سے کوئی اللہ کا ایک بندہ بھی اگر جواب دے دے تو میرے سلام کا جواب ادا ہو جائے گا پورے مجمع کی جانب سے. درود کا مسئلہ ایسا نہیں. علماء لکھے ہیں کتابوں کے اندر، فقہی بات ہے، ایک مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر، بچے پر نہیں، دیوانے پر نہیں، غیر مسلم پر نہیں، پاگل پر نہیں، ایک مسلمان عاقل بالغ مرد عورت زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، فرض عین ہے. فرض عین بولے تو کیا؟ حضرت شبیر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، بطور خاص حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ 8-10 دن پہلے حیدرآباد کی جانب سفر ہوا. بیان سے فارغ ہو کر کمرے میں آ کر بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کم سے کم 70-80 کلو کے تھے. محبت کا اظہار کیے، خوشی کا اظہار کیے. اس کے بعد پوچھے مولانا ایک مسئلہ پوچھنا. میں بھی ٹینشن میں تھا، کون سا باریک مسئلہ ہے کہ میرے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے کہ، کیونکہ آج کل جو لوگ سوال کرتے نا، قوم کے اکثر سوالات کا جواب شاید علماء کے پاس بھی نہیں ہوگا. محرم میں ایک نوجوان فون کر کے پوچھا یزید کی اماں کا نام کیا ہے؟
میں بھی بنگلور کا پٹھا، میں فوراً بولا تمہارے اماں کو رکھنا کیا؟ ایسے سوالات ہم نے نہیں معلوم یزید کی اماں کا نام کیا ہے۔ اب وہ جو حیدرآباد کی جانب سفر میرا ہوا، تقریر کے بعد میں بھی تھکا ہوا تھا، لیکن آ کر وہ بڑی محبت کے ساتھ سوال کرنے لگے۔ ایک سوال کرے حضرت، ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا سوال؟ حضرت ظالمین پر آمین کہیں کو بولتے ہیں حضرت؟ نماز میں ظالمین پر آمین کہیں کو بولتے ہیں حضرت؟ میں پوچھا نماز پڑھتے کیا آپ؟ پڑھ لیتے ہو حضرت؟ کتنے مرتبہ پڑھتے؟ دن میں جیسا موقع ملتا ویسا پڑھتا ہوں حضرت۔ کب سے پڑھتے؟ عمر بتا کر انہوں نے حساب بتایا، تقریباً 30-35 سال سے پڑھتا ہوں حضرت۔ میں نے پوچھا 30-35 سال آپ پر گزر گئے، پابندی سے 5 وقت کی نماز نہ صحیح، کم سے کم 2-3 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں جس کا اقرار آپ کر رہے ہیں، لیکن آج تک آپ کو نہیں معلوم کہ وَلَضَّالِّينَ پر آمین کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک بات عرض کروں، معاف فرما دیں، سوال تنہا بظاہر اس ایک آدمی کا تھا، لیکن حقیقت میں تقریباً 70-80% مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ نماز میں کھڑتے ہیں، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو یا خود اپنی اکیلی نماز پڑھتے ہو، انہیں پتہ تک نہیں چلتا میں نماز میں ثنا پڑھتا ہوں، ثنا کا کیا ترجمہ ہے، میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا ترجمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین کیا ترجمہ ہے، الرحمن الرحیم کیا ترجمہ ہے، مالکی یوم الدین کیا ترجمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے کون مراد ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کون مراد ہے۔ کچھ نوجوان ایسے جو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے جو 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے 25 سال کے مسجد کے صدر ہیں، کچھ ایسے جو 30 سال سے مسجد کے سیکریٹری ہیں، کچھ ایسے جن کا کئی مرتبہ اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے، کچھ ایسے ہیں اٹھے تو بخاری کی بات کرتے ہیں، بیٹھے تو بخاری کی بات کرتے ہیں، سوتے ہیں تو بخاری کی بات کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو بخاری کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولیاء کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بے حد محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی حالت یہی ہے، نہ ان کو تحفظ کا ترجمہ معلوم، نہ تسمیہ کا ترجمہ نہ معلوم، نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم، نہ سورہ اخلاص کا ترجمہ معلوم۔ جتنے لوگوں کو معلوم ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ جو 10-15% لوگوں کو قرآن کے ان مختصر سورتوں کا اور آیات کا جو ترجمہ معلوم ہے، وہ انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ یہ مدارس بھی نہ ہوتے تو پھر تحفظ اور تسمیہ کا ترجمہ تک امت کو معلوم نہ ہوتا۔ میں تو سیرت پر بات کروں گا، شروع میں بچوں کے پروگرام پر 2-3 باتیں یاد آ رہی ہیں تو عرض کر دیتا ہوں۔ آج کل تو ساری دنیا میں مساجد، مدارس، علماء قرآن شریعت پر حملے، الزامات، غیر یہودی عیسائی پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرنے والے ملک سے باہر، ملک کے اندر صبح کو اخبار اٹھائیں گے تو سب سے پہلا حملہ آپ کو ملے گا کہیں کسی مسجد پر، کہیں کسی مدرسے پر، کہیں کسی مولوی پر، شریعت کے کسی مسئلے پر۔
کوئی مسجدوں کے خلاف بول رہا ہے، کوئی مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے، کوئی شریعت کے خلاف بول رہا ہے، کوئی علماء کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کے خلاف، برقعے کے خلاف، شرم کے خلاف، حیا کے خلاف بول رہا ہے، آپ کو ٹی وی چینلوں میں بھی یہ باتیں نظر آپ کو ملیں گی اور اخبارات میں بھی ملیں گی. یہ تو باہر والوں کی بات ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل اندر والے بھی مدرسوں کے خلاف بولنے لگے. اندر والے بھی بولنے لگے ہیں کہ مدرسوں کے خلاف. کیا ضرورت ہے بھی مدرسوں کی؟ یہ مولوی صاحبہ کے دکان ہے. بڑے مدرسے رہے تو بڑے مولوی صاحبہ کے فیکٹریاں، چھوٹے مدرسے رہے تو چھوٹے مولوی صاحبہ کے دکان ہے. اسکولوں کے بارے میں نہیں بولتے جبکہ 100% اسکول دکان ہے. کالجوں کے خلاف نہیں بولتے جبکہ کالجز 100% مذبح خانے ہیں. یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں بولتے، بولتے ہیں مکاتب اور مدارس کے خلاف بولتے ہیں، خود ہمارے بولتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک 8 دن ان لوگوں کو مدرسے میں رکھا ہے. حضرت تاج الدین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. حضرت کے حوالے سے اجازت لے کر عرض کروں، سال میں 1 مرتبہ مدارس والوں کو چاہیے کہ مدرسوں کو جو چندہ دیتے ہیں ایک 8 دن مدرسے میں بلا کر رکانا ہے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت نظام الاوقات بتانا ہے. ان مدرسوں میں بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، کب سلایا جاتا ہے، کب اٹھایا جاتا ہے، کیا کھلایا جاتا ہے، کتنے وقت کو قرآن کا آدھا 1 صفحہ سبق سنا جاتا ہے. اور یہ معصوم 10, 11, 12 سال کے بچے جو اس عمر میں ماں کی ممتا کو قربان کر کے، باپ کی شفقت کو قربان کر کے، بھائی بہنوں کے ماحول کو قربان کر کے، محلوں کے دوستوں کو قربان کر کے، دادا دادی نانا نانی کے لاڑ اور پیار کو قربان کر کے، اسی عمر میں یہ بچے جب مدرسے کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی محنتوں کو غیروں کو بتانے سے پہلے اپنوں کو بتانے کی سخت ضرورت ہے. ایک کب قرآن یاد کرتے ہیں، کیسے قرآن یاد کرتے ہیں، کب قرآن سناتے ہیں، اور ان کو پڑھانے اور ان کا سبق سننے والے استاد ان کا سبق کتنے غور سے سنتے ہیں. کبھی ان کو غلطی یا اٹکی آ جائے تو استاد صاحب ان کو کتنا مار اور کیسا مار مارتے ہیں. کب اٹھ کر یہ بچے سبق سناتے ہیں. چندہ دینے والوں کو چاہیے کہ یہ 8 دن مدرسے میں جا کر قیام کر کے مدرسوں کے ماحول کو دیکھیں. آج کل یوپی بہت زوروں میں ہے. یوپی معلوم؟ ارے منڈی تو بھی حلا ہو گئی، اسٹیچو کے سکا بیٹھ گئی. یوپی معلوم؟ نہیں معلوم؟ امریکہ میں ہے نہیں؟ کہاں ہے؟ انڈیا میں، میسور کے بازو. اور یوپی کے جو چیف ہے، اللہ اکبر، شاید ہندوستان کی تاریخ میں ایسا انسان پیدا ہوا بھی نہیں، آئندہ پیدا ہوگا بھی نہیں. یوپی بہت زوروں میں ہے. وہاں کی زبان اس وقت ملک کی سب سے خطرناک اور غلیظ زبان بن چکی ہے. اس یوپی میں یوگی جی کے ماننے والوں میں سے ایک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
جس کا نام وسیم رضوی ہے، آج سے 8 مہینے یا 1 سال پہلے اس نے مدرسوں پر آواز اٹھائی، انگلی اٹھایا اور مدرسوں پہ حملہ کر کے کہا کہ یہ مدرسوں کو بند کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج تک تاریخ میں ان مدرسوں سے اب تک کوئی ڈاکٹر نکلا نہیں، کوئی لائر نہیں نکلا، کوئی پروفیسر نہیں نکلا، کوئی انجینئر نہیں نکلا۔ میں مسجد عمر فاروق میں جواب دیا، آج میسور کے اسٹیج میں جواب دینا چاہتا ہوں، گھگو کیا مدرسے سے ڈاکٹر کہیں کو نکلیں گے، لائر کہیں کو نکلیں گے مدرسے سے؟ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ یونیورسٹی سے اب تک ایک حافظ قرآن نہیں نکلا، یونیورسٹی سے اب تک ایک عالم دین نہیں نکلا، یونیورسٹی سے آج تک، کالجوں سے آج تک ایک قاری نہیں نکلا۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے اس طرف کے علماء ادھر کا کان پکڑیں گے، اس طرف کے علماء ادھر کا کان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ مزمل تیری طرف سے ہماری شان و شوکت کو داغ لگتی ہے، کانوینٹوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے علماء کیسے نکلیں گے؟ علماء کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ اور تو دعویٰ کہاں سے کر رہا ہے، حملہ کہاں سے کر رہا ہے؟ کالجوں سے ڈاکٹر نکلتے، لائر نکلتے، انجینئر نکلتے، جیسے وہاں سے عالم نہیں نکلتا، حافظ نہیں نکلتا، قاری نہیں نکلتا، رب کعبہ کی قسم مدرسے سے بھی ڈاکٹر نہیں نکلتا، قاری نہیں نکلتا، عالم نہیں نکلتا۔ اگر کوئی کہہ دے آم کے جھاڑ کے سامنے کھڑ کو 50 سال سے مولانا یا آم کے جھاڑ سے آم ہچ نکلتا، جام نکلا نہیں، سننے والا کیا کرے گا؟ کہے گا شاید مولوی صاحب کا نیٹ لوز ہوگا، مولوی صاحب کا نیٹ لوز ہو گیا۔ مدرسوں سے ڈاکٹر نہیں نکلتے، مدرسوں سے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر نکلتے ہیں، مدرسوں سے لائر نہیں نکلتے، مدرسوں سے لائروں کے لائر نکلتے ہیں، مدرسوں سے پروفیسر نہیں نکلتے، مدرسوں سے پروفیسروں کے پروفیسر نکلتے ہیں، مدرسوں سے وہ نکلتے ہیں جن کے پیچھے زمانہ ہوتا ہے، مدرسے سے نکلنے والے زمانے سے آگے ہوتے ہیں۔ مدرسوں سے نکلنے والے پیچھے کھڑنے والے نہیں، سامنے کھڑنے والے۔ امام کہاں کھڑتا؟ ارے بولو بھائی، کہاں کھڑتا؟ سب سے پیچھے کی صف میں، سب سے سامنے صف نہیں، وہ امام کے کھڑنے کی جگہ کو صف نہیں کہتے، امام کے پیچھے کی پہلی صف کو صف کہتے ہیں، امام کے کھڑنے کی جگہ کو صف نہیں کہتے، امام کے کھڑنے کی جگہ کو مصلی کہتے، مقام امامت کہتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ پر کھڑتا ہے، اس کے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے آگے بڑھنا تو دور کی بات، دونوں طرف علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھے بغیر ثبوت اور دلیل کے بات نہیں کرتا کہ امام سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، امام سے آگے بڑھنا تو دور کی بات کہ اگر امام کے لیول پر بھی کھڑے گا اس کی نماز ادا نہیں، لیول پر بھی نہیں۔ اب دیکھیے اس صف میں کتنے بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صف، ان میں سے کوئی امامت کرے، بیٹھے سو جگہ کھڑے سو جگہ امامت نہیں کر سکتے، بلکہ آگے بڑھنا پڑے گا یا ہم کو پیچھے جانا پڑے گا۔ مدرسے سے وہ نکلتے ہیں جن کا مقام آگے ہوتا ہے، مدرسے سے وہ نکلتے ہیں جن کے پیچھے زمانہ ہوتا ہے، مدرسوں سے قراء نکلتے ہیں، مدرسوں سے حفاظ نکلتے ہیں، مدرسوں سے ائمہ نکلتے ہیں، مدرسوں سے مفتیان نکلتے ہیں، مدرسوں سے قاضی نکلتے ہیں۔ مولانا کلیم الدین کلیم الرحمن قاسمی کے فرمان کے مطابق جنہوں نے علامہ اقبال کا شعر بیان کیا، مدرسوں سے کم انسان نکلتے ہیں، کم سے کم انسان۔ دشمن ہی صحیح لیکن
ذیشان بنا دیں گے. سبحان اللہ تو بولو رے بابا. بندے خاموشی پسند نہیں آتی. سمجھ میں آئی بچے کتنی اچھی تقریر کر لے کرتے, نعت کا کتنی اچھی نعت پڑھ لے کرتے, سب کے منہ میں لالی پپ تھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. پسند نہیں آیا تو انا للہ کاتب ایک بولنا. دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے. مدرسے کہتے ہیں یہ باتیں, مدرسے کہتے ہیں دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے. نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے. مدرسوں میں نفرت کا سبق نہیں, مدرسوں میں محبت کا سبق, مدرسوں میں ذلت کا سبق نہیں, مدرسوں میں عزت کا سبق, مدرسوں میں بے حیائی کا سبق نہیں, مدرسوں میں حیا کا سبق, مدرسوں میں جھوٹ کا سبق نہیں, مدرسوں میں صداقت کا سبق, مدرسوں میں خیانت نہیں, مدرسوں میں امانت کا سبق, مدرسوں میں ادب سکھایا جاتا ہے, مدرسوں میں آداب اور اخلاق کے پیالے پلائے جاتے ہیں, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے تجھے پیدا کرنے والی ماں کیا ہے, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے جس خون سے پیدا ہوا اس باپ کا مقام کیا ہے, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے ماں باپ کی پراپرٹی کو اولاد کس طریقے سے تقسیم کرے, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ راستوں میں چلے تو نگاہ کہاں رہے, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے بڑوں کے سامنے زور سے بات نہ کرے, مدرسوں میں بتایا جاتا ہے اپنے گھر سے جتنا پیار کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے ملک سے پیار کرو. مدرسوں میں بزدلی نہیں, مدرسوں میں شہادت کا سبق پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں میں شہادت کا سبق پڑھایا جاتا ہے. اگر یہ سبق مدرسوں میں نہ پڑھایا جاتا, حضرات علماء کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آج کی RSS جماعت کو, آج کی BJP جماعت کو میں ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں, جن مدارس کے تم خلاف ہو, رب کعبہ کی قسم ان مدرسوں میں شہادت کا سبق اگر نہ پڑھایا جاتا, قاسم نانوتوی میدان میں ملک کے لیے نہ آتے, رشید احمد گنگوہی ملک کی آزادی کے لیے میدان میں سادہ سبیر حدیث کا سبق چھوڑ کر نہ آتے, حافظ ضامن میدان پہ نہ آتے, 1850 پر 60 کی جنگ نہ ہوتی, اگر مدرسوں میں شہادت کا سبق نہ پڑھایا جاتا, میرے رب کی قسم اس دھرتی کی آزادی کے لیے 50% علماء شہادت کا جام نہ پیتے. 50% نہیں, 570 نہیں, 50,000 علماء شہادت کا جام نہ پیتے. ان علماء کو ملک کے نام پر شہادت کا سبق کہاں ملا؟ قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو, امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کو, رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کو, ان تمام اکابر حضرات اولیاء و علماء ان کو شہادت کا سبق کانوینٹ میں نہیں ملا, پریمری میں نہیں ملا, کالج میں نہیں ملا, یونیورسٹیوں میں نہیں ملا, بلکہ مدارس میں ملا ہے. بتا دوں سبق, میں آپ کو بتا دوں, گناہ کبیرہ جیسے زنا ہے, گناہ کبیرہ جیسے جھوٹ ہے, گناہ کبیرہ جیسے خیانت ہے, گناہ کبیرہ جیسے داڑھی منارا ہے, گناہ کبیرہ یتیموں کا مال کھانا ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم, سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں کیا
آتا ہے کہ میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر میدان کارزار قائم ہو جائے اسلام کے نام پر، قوم کے نام پر، ملک کے نام پر، ملت کے نام پر، اگر تجھے میدان میں اترنے کا موقع مل جائے یا تو غازی بن جا یا تو شہید بن جا۔ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں نظر رحمت سے دیکھتے تک نہیں۔ ہمیں شہادتوں کا سبق بھی مدرسوں سے ملتا ہے۔ پکا ہندوستانی اگر بنانا ہے مدرسوں میں داخل کرنا پڑے گا۔ ملک کو بچانا ہے اپنی نسلوں کو مدرسوں میں داخل کرنا پڑے گا۔ ملک میں امن قائم کرنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو مدرسوں میں داخل کرنا پڑے گا۔ مدرسے ہیں یہ مدرسے، کیا کیا سبق ہیں، کیا کیا سبق۔ ایک واقعہ سنو، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، تھکا ہوا ہوں میں بھی، بڑے بڑے اکابر حضرات علماء بھی بیٹھے ہیں، ان حضرات کا بیان بھی مجھے بھی سننا ہے، آپ کو بھی سننا ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنے بڑے بڑے کام رکھ کر میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، صرف 2-3 گھنٹے بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ پڑوسی ملک کا، پڑوسی ملک بولے تو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بولو بھائی سمجھتے؟ اچھا اچھا، تب تمہیں سمجھتے ہی بولے تمہیں بول کو کیا فائدہ؟ اگر سمجھو کہ نہ سمجھو تب بھی نام لینے کی ہمت ہے مجھے، الحمدللہ نام لے کر واقعہ بیان کروں گا۔ نام لینا کوئی جرم نہیں صاحب، جا کر آنا جرم ہے۔ جب جا کر آنا جرم نہیں، نام لینا بھی جرم نہیں۔ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ، پولیس یا کوئی سی ڈی آ کر مجھ سے پوچھ لے تم نے پاکستان کا نام کیوں لیا، میں ان سے پوچھوں گا جرم ہے نام لینا؟ تو وہ کہیں گے ہاں جرم ہے۔ تو پھر میں کہوں گا پہلے مودی انکل کو گرفتار کرو، نام لینا جرم ہے، جا کر آنا اس سے بڑا جرم ہے نہیں ہے؟ جب جا کر آنے پر کوئی جرم نہیں، نام لینے پر کوئی جرم نہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان کا ایک واقعہ بڑا بہترین، ایک شادی ہوئی لڑکا لڑکی کی، یہ بھی بولنا پڑتا آج کل شادی بولے تو لڑکا لڑکی یہ دو بولنا پڑتا، یہ تو آج کل شادیاں لڑکے لڑکے کی ہو رہی ہے، لڑکی لڑکی کی ہو رہی ہے شادی، اور سپریم کورٹ بھی باقاعدہ پوری تائید میں ہے، شادی جو چاہے وہ کرو۔ میں نے بنگلور میں جواب دیا، لڑکے لڑکے کو شادی کرنے کی اجازت مل گئی، لڑکی لڑکی کو شادی کرنے کی اجازت مل گئی، یہ لڑکا لڑکے کا جوڑا لڑکی لڑکی کے جوڑے سے کہو جیسے شادی کرے ویسے بچے بھی پیدا کرو، یا نہیں تو پھر عدالت میں ہم کو جانا پڑے گا۔ شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد بچہ ہے، شادی کرنے کی نیتوں میں سے ایک نیت کیا ہے؟ بچہ۔ سب سے پہلی نیت مسلمان شادی اس نیت سے کرتا ہے مجھ سے شریعت ادا ہوتی ہے۔ سچا مسلمان عاشق رسول ہے، شادی کرنے کا یہی پہلا مقصد ہے کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں، میرا نبی شادی کیا، میں شادی اس لیے کر رہا ہوں۔ 1,20,000 پر 3,990 پر 6 انبیاء الحمدللہ شادی کیے۔
اور ایک روایت میں 990 پر 8 انبیاء شادی کیے، 2 نبیوں نے شادی نہیں کیا، ایک حضرت عیسیٰ ایک حضرت الیاس، اور ایک روایت میں ہے ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت یحییٰ۔ علماء کے سامنے بڑے ہی وسیقے کے ساتھ یہ سبق پیش کر رہا ہوں، ان حضرات کے سامنے سبق ہے، آپ کے سامنے بیان اور گفتگو ہے۔ 2 نبیوں کی شادی نہیں ہوئی، ایک حضرت عیسیٰ، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، ایک حضرت یحییٰ حضرت الیاس، ان دونوں میں سے اختلاف ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں دلائل زیادہ ہیں، 2 نبیوں کا نکاح نہیں ہوا، ایک حضرت عیسیٰ کا ایک حضرت یحییٰ کا، اس کے علاوہ تمام نبیوں کا نکاح ہوا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، اور بِعُمْرٍ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ حیا تمام نبیوں کی سنت، تمام نبیوں کی سیرت، تمام نبیوں کا وطیرہ، عطر کا استعمال کرنا تمام نبیوں کی سنت، مسواک کا استعمال کرنا تمام نبیوں کی سنت، نکاح کا کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے قریب کھڑتے ہیں، بیڑی کی بو آتی ہے، سگریٹ کی بو آتی ہے، پان پراگ کی بو آتی ہے، گندی گندی بو آتی ہے، کبھی تمہارے جسموں سے تمہارے کپڑوں سے خوشبو نہیں آتی، خوشبو سے تم دور کیوں ہوئے؟ خوشبو سے تم دور کیوں ہوئے؟ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آپ روزانہ جو کماتے ہو 200 روپے کماتے ہیں، روزانہ 10 روپے عطر کے لیے جمع کرو۔ اگر 2000 کماتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ 50 روپے عطر کے لیے استعمال کرو۔ ہمارے بزرگوں کا یہ وطیرہ رہا، ہمارے بزرگوں کی ایک شان نہیں، لکھا ہے علماء دیوبند کی تاریخ میں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کبھی بھی بغیر عطر استعمال کیے کہ سبق نہیں پڑھایا۔ آج نوجوان کے بازو کھڑے تو اتنی اچھی خوشبو آتی، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا۔ معافی چاہتا ہوں، حالات بتا رہا ہوں، میں آپ سے نفرت نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے، حالات بتاتا ہوں۔ بعض لوگ ہے نا، ایک علماء کی تقریر سن کر مولوی صاحب کے پیشانی میں بوسہ دیتے ہیں، دینا چاہیے علماء کی پیشانی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جو آدمی کسی مولوی کے عالم کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے سر میں جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ معاف کرتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں اتنے نیکیاں اللہ تعالیٰ بوسہ دینے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اب یہ سنتے کہ نہیں کہ بوسہ دینے کے واسطے قریبا کو بوسہ دیا، منہ کی خوشبو آتی، دیکھو سنت پڑھنا بھول جا تم۔ عطر کا استعمال کرنا تمام نبیوں کی سنت، مرد استعمال کرے عورت استعمال نہ کرے۔ یہ مسئلہ بھی سن لے، پردے میں عورتیں سنتی ہوں گی، مزمل بہت اچھی بات کہا ہے۔ اب جیسے میں فیئر اینڈ لولی کا ڈیمانڈ کر رہی ہوں، پونڈز کا ڈیمانڈ کر رہی ہوں، پاؤڈر کا ڈیمانڈ کر رہی ہوں، اسی طریقے سے میں آج کے بعد عطر کا بھی ڈیمانڈ کروں گی۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اس شریعت کے حیا والے مسئلے کو، شرم والے مسئلے کو کان کھول کر سن لے کہ عطر کا استعمال کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سخت حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کی زینت مہندی ہے، مردوں کی زینت عطر ہے۔ عورتیں مہندی استعمال کرے، مرد مہندی استعمال نہ کرے، مرد عطر استعمال کرے، عورتیں عطر استعمال نہ کرے۔ ہمارے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے درمیان میں کامپرمائز ہو گیا، تمہاری مہندی ہم نہ دیں، ہمارا عطر تم نہ دیتے، ہمیں بھی لگاتے نہیں، ہاتھ میں مہندی لگاتے، خاص طور پر شادی میں لگاتے۔ جی 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 جزاک اللہ خیر الجزا احسن الجزا، یہ پیش کرنا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بند کرو بول کر نہیں کیا بول کر ایک سنت پہ ادا۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عطر استعمال کرو، عورتیں مہندی استعمال کریں، عورتوں کا استعمال کر رہے، عطر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہندوستان کی تہذیب ہے، ساری دنیا میں عورتوں کا پھول کا استعمال کرنا ہندوستان کی تہذیب ہے۔ علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ عورتیں پھول تک استعمال نہ کریں، اگر کرنا ہے تو گھر کے اندر استعمال کر لے، پھول
پھول لگا کر باہر نہ جائے، عطر استعمال کرتی ہے تو پھر باہر استعمال نہ کرے۔ ایسے گھر میں عورتوں کو عطر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جس گھر میں صرف باپ رہتا ہو یا بھائی رہتے ہو یا بیٹے رہتے ہو یا شوہر رہتا ہو، صاف طور پر اس مسئلے کو میں کھول کر بیان کروں علماء کرام کے حوالے سے، جس گھر کے اندر دیور ہو، بہو کو اور بھاوج کو عطر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس گھر کے اندر جیٹھ ہو، بھاوج کو عطر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب حیا والے مسائل ہیں، شرم والے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل سے آج امت دور ہو گئی ہے۔ میسور کی میری بہن کتنے بے زیادہ پھول لگا کر باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے۔ میرے آقا کی ایک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو استعمال کرتی ہے اور خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے، آنے کے بعد وہ غسل کر لے، اس لیے کہ اس کے جسم سے خوشبو جتنے غیر مردوں تک پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مردوں نے خوشبو کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، احساس کے ذریعے سے اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ گھر میں جا کر بولو عطر استعمال کرنا نہیں آپا، بیوی کو بولو بڑی محبت سے، بیگم عطر استعمال کرو نہ کو۔ انہیں پوچھتی اتنے دن نصیحت کرے نہیں، آج گھستے سے گھستے نصیحت کر رہی، کیا بات ہے؟ آپ میں سے کوئی بولے گا بنگلور سے مزمل آئے تھے، بیان سن کر آیا اس لیے بول رہا ہوں۔ اس کے بعد انہیں قانون لگا دیتی، سب کے بیان کو جاؤ لیکن مزمل کے بیان کو جاؤ۔ عورتوں کا استعمال کرنا جائز نہیں، مردوں کا مہندی استعمال کرنا سمجھ میں آئی؟ عمل کرتے پہلے سے عمل کرتے تھے، پھر میں آپ کو تاکید کے ساتھ پیش کر دیا۔ بعض لوگ پوچھتے مسئلہ حضرت شادی کو ایک دن لگا سکتے کیا؟ حضرت شادی میں شادی کے ایک دن انہیں مرد عورت بن جاتا کیا؟ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے حضرت خالی 2 انگلیاں کو لگا سکتے کیا؟ حضرت نوشو نکاح پڑھاتے پڑھاتے میں نوشو کو بڑے غور سے دیکھتا سا، ٹھیک ہے تو میرا دور بھی گزریا نا، بہت غور سے نوشو کو دیکھتا ہوں۔ نوشو اتنا صبر کراتا، بعض جگہوں پر تو پھول ڈالتے، گرچہ کہ نوشا مرد کے لیے پھول کے استعمال کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ نوشا بول کر معلوم ہونے کے واسطے ایک چھوٹا موٹا سادہ سیدھا پھول کا ہار ڈال لیا تو چلتا، لیکن اتنا پیاک کر ڈالتی۔ ہمارے بنگلور میں کرگا نکلتا، یہاں کیا بولتے معلوم نہیں ہے، کرگا بولتے سمجھ میں آتا ہے، کرگا فل وہ اٹھانے والے کو فل کا ہار پہنا ڈالتے، اسے دکھتا نہیں، ویسا نوشو کو بھی دکھتا نہیں۔ نوشو دوستوں کو بولتا ذرا گھر پکڑ لے تو چلو رے، رستہ دکھ رہا نہیں رہے، آج گر گا تو پوری زندگی گر جا تو رے، میں پکڑو رے۔ مریض کو پکڑے جیسے ادھر سے 2 ہتھیلی ادھر سے 2 ہتھیلی پکڑ لے کر جاتے، پکڑ کر بھی ٹھوکر کھاتا، میں دیکھا، پھر لے لگا کر بٹھاتے، ہاتھوں میں فل مہندی رکھتی، کیا حکم میں فلاں مولانا کے عاشق، فلاں مولانا کے عاشق، فلاں مسجد کو ایک جمعہ بھی غیر حاضر ہوئے بغیر جاتے، حضرت سے محبت، حضرت سے محبت، حضرت سے محبت، اتنے دعوے تھے تمہارے ہاتھ میں مہندی۔ وہ حضرت مجھے بھی معلوم نہیں، رات کو سویا نہیں، صبح کو اٹھیا تو میرے ہاتھوں میں پورے مہندی حضرت، میں بھی ٹینشن میں کون چھڑائے، جبرائیل چھڑائے کیا؟ بعد میں صبح کو اٹھ کو کرم ہوا حضرت، میں کون چھڑا سے بول کر رہے؟ ہمارے آپا بولے میں تیرے چھڑائی سو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، شادی سے پہلے بہن کے بچہ کے ساتھ سوتا ماموں نہیں سوتا؟ شادی سے پہلے بھائی کے بچوں کے ساتھ سوتا چچا؟ کب بھی رات میں بھانجا کی بھتیجا کی پیشاب کر ڈالتا، وہ پیشاب بہتے ہوئے چچا کو ماموں کو آکو لگتا، گلا لگتے کہ نہیں کہ اٹھ کو کھڑ جاتا، انہیں اجتہاد کرنا پڑتا، انہیں کریا کہ میں کریا۔
میں تو کر نہیں سکتا کہ وہ تو خواب دیکھے کہ بھئی پیشاب کرنے والے بچے عام طور پر خواب میں دیکھ کر ہی پیشاب کرتے ہیں. ہمیں بھی بچے تھے، ہمیں بھی کرے، بڑے ہوتے ہوتے چھوٹ گئی عادت. پیشاب کرنے والے پیشاب جب خواب میں کرتے ہیں، بستر میں کرتے ہیں، نیند میں کرتے ہیں، تو پہلے خواب دیکھتے ہیں. خواب میں ایک اچھی موزوں جگہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں. بعد میں اٹھے تو معلوم ہوتا مناسب جگہ بھی نہیں، موزوں جگہ بھی نہیں. میں کریا سو بستر میں خواب دیکھا سو میں وہ رتی گلا گلا لگیا تو ہاتھ جسم میں اٹھ جاتے. پوری رات ہاتھ پکڑ کر آقا مہندی چھڑائی، نیند ہوشیار ہوتی نہیں. میرے ابا حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو بیان کر کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پانی پیلے کو سویا کہ باٹل مرلے کو سویا. گلا گلا دو ہاتھوں کو لگائے تک اٹھیا چنے. مرد استعمال نہیں کرنا، عورتیں عطر استعمال نہیں کرنا. 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت، تمام انبیاء کی عادت: عطر کا استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا. ہر نبی کی سیرت، ہر نبی کی عادت حیا. العیاذ باللہ کوئی نبی بے حیا نہیں، کوئی نبی العیاذ باللہ بے شرم نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 4تھی چیز جس کا ذکر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. تمام نبیوں نے نکاح کیا، 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس کے وجوہات بھی شارحین حدیث نے لکھا کہ حضرت یحییٰ نکاح کرنے کا ارادہ رکھے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کو وقت کے بادشاہ نے قتل کر دیا. اور ایک جگہ پر آتا ہے جس کا اشارہ قرآن دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے ایک نبی حضرت یحییٰ ایسے پیدا کیے جن کے دل میں عورت کی خواہش نہیں تھی، جس کو قرآن نے حصور کہہ کر کہہ دیا کہ عورت کی خواہش نہیں تھی. وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نکاح نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن زمانے نے ان کو بہت تکلیف دیا، جیل میں ڈال دیا، مارنے کا ارادہ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے. آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے گا، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے ان 2 نبیوں کا نکاح کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ عدالت سے فارغ ہو کر اپنے بندوں میں سے جنتیوں کو جنت میں بھیج کر، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج کر جنت کا دروازہ بند کر دیں گے. ہمیشہ کے لیے کوئی اس سے باہر نہیں آئے گا. جہنم کا دروازہ بند کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے کوئی باہر نہیں آئے گا. اس کے بعد نہ کوئی جنتی کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالیں گے، نہ کسی جہنمی کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، داخل کر دیں گے، تالا ڈال دیں گے. ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. وہاں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 نبیوں کا نکاح بطور خاص، دوسرے لوگوں کا بھی نکاح ہوگا اندر، لیکن ان 2 نبیوں کا نکاح بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے اپنے فضل سے کریں گے. ان دونوں نبیوں کا نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 نبیوں کے ولیمے کی دعوت تمام جنتیوں کو دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ان 2 نبیوں کی ولیمے کی دعوت جنت کے اندر 4000 سال تک انشاءاللہ چلتے رہے. یہاں ایک بات بتا دوں، جنت میں نکاح ہو، بہت ساری چیزیں جو دنیا میں حرام و ناجائز جنت میں جائز. بہت باریک بات اساتذہ کے بیچ میں بیٹھ کر توجہ چاہتا ہوں، نقطہ بتاتا ہوں. ابھی آج میں کل آیا تھا امیر شریعت کے گاؤں اور شہر میں حاضری کا موقع ملا. میں بنگلور نہیں گیا، آج میں میسور کے قریب ہی رہا. ایک فون آیا مجھے آنے کے بعد. اس فون میں ایک ماں نے کہا اور ایک بھائی نے بھی کہا کہ حضرت بہت ساری لڑکیاں ہماری
غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. ذرا آج کے بیان میں آپ اس پر بھی توجہ ڈالیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں. یہ میسور کی بات نہیں. بنگلور کے جس علاقے میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، بیان سے پہلے یہ مرض آتا ہے. کرناٹک کے جن علاقوں اور شہروں کو جاتا ہوں، بیان کرنے سے پہلے یہ مرض اور یہ عنوان میرے پاس آتا ہے. تلنگانہ کو گیا، وہاں کے علماء نے بھی شکایت کو پیش کیا. آندھرا کو گیا، وہاں کے علماء نے بھی شکایت کو پیش کیا. بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی 15 دن نہیں گزرے، گجرات کا سفر کر کے آیا. گجرات میں بھی علماء کرام انکلیشور کے قریب، وہاں کے علماء کرام نے مجھ سے کہا کہ یہاں بھی یہ فضا آب ہو گئی ہے. احمد آباد اور سورت سے کئی مسلمان لڑکیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر مسلمانوں کے گھروں کو الوداع کہہ کر، اسلام کو الوداع کہہ کر، مان قلعے کو الوداع کہہ کر فرار ہوتی جا رہی ہے. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک بات میں عرض کروں گا. 2 منٹ کی مجھے اجازت دے دے آگے بڑھنے تک، وہاں پہنچنے تک. یہ مرض ہے. میں بتا دوں آپ کے سامنے کہ جو بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ناجائز ہوتی ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جائز کر دیتے ہیں. دنیا میں وہ چیز حرام ہے، جنت میں وہ چیز حلال ہے. مثال کے طور پر دنیا میں مسلمان پر، امت محمدیہ پر شراب کا پینا سخت حرام ہے. یسألونک عن الخمر، اے پیغمبر آپ سے آ کر صحابہ ہوں گے دوسرے شراب کے بارے میں سوال کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بری چیز ہے. قل فیہما اثم کبیر، یہ بہت بری چیز ہے، شراب حرام ہے. امت محمدیہ پر شراب حرام ہے. امت محمدیہ پر پینا جائز نہیں، کاروبار کرنا جائز نہیں، اشارہ کرنا جائز نہیں. کوئی شرابی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ شراب کا دکان کہاں ہے، مولانا اقدس سے پوچھ کر دیکھو. جان کر بھی وہاں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، مجھے نہیں معلوم میرے بھائی. اگر آپ اخلاق کو بتاتے ہوئے آپ کہیں کہ سیدھے جاؤ، سیکنڈ کراس ملے گا، لیفٹ چلے جاؤ، سرکل ملے گا. اگر آپ کو اچھی اور ورجنل اور بہترین اگر آپ کو شراب ملنا ہے تو بس اسٹینڈ چلے جاؤ، ٹائم پاس کرنا ہے. سرکل کے بالکل بازو وہ میرا دوست ہے، اسے بولنا نہیں بھیجا بول کر ذرا اچھی کوانٹٹی بھی دے گا، آپ کو کوالٹی بھی دے گا. جبکہ آپ پیتے نہیں، کبھی آپ نے پیا نہیں، دیکھا نہیں، لیکن ایڈریس بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا شراب پینے والے کو جو گناہ ہے، شراب پینے والے کو ایڈریس بتانا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. دنیا میں شراب کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن علماء سے پوچھ کر دیکھیے یہی شراب کا حکم جنت میں جانے کے بعد بدل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جنت میں شراب پینے کی اجازت دیں گے. شراب کی محفلیں لگیں گی، ایک دوسرے شراب پیئیں گے اور پلائیں گے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خود فرماتا ہے، جس کے ظاہری ترجمے پر مفسرین کرام کی ایک جماعت گئی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جنتی بندوں کو شراب پلائیں گے. دیکھیے غور کر کے، دنیا میں شراب حرام، جنت میں شراب حلال. دنیا میں شراب ناجائز، جنت میں شراب جائز ہے. لیکن فرق تو ضرور ہے، دنیا کی شراب غلیظ ہے، جنت کی شراب پاکیزہ ہے. یہاں کے پینے سے نشہ آتا ہے، مزہ نہیں ہے. جنت کی شراب میں مزہ ہے، نشہ نہیں ہے. لیکن میں بتانا ہے، مسئلہ بتانا ہے، یہاں شراب حرام، وہاں شراب حلال ہو گئی. اور ایک مثال سنو، بات واضح ہو جائے گی. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مرد کے لیے چاندی پہننا حرام ہے. چاندی 4 گرام سے زیادہ نہ ہو، اگر ایک انگوٹھی ہو 4 گرام سے کم ہو تو فبیہا، ورنہ اس سے زیادہ کی جائز ہوئی نہیں. بعض علماء نے فرمایا جو سونا استعمال کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. بعض احادیث میں آتا ہے جو سونا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اسے دیکھتے نہیں. آج کل مرد بھی سونا استعمال کرتے ہیں، میسور میں تو اور بھی زیادہ ہوگا. نوجوانوں کے گلوں میں آج کل بہت زیادہ چین نظر آ رہی ہے. ہم علماء دیکھ کر روکتے تک نہیں، ہم علماء دیکھ کر روکتے تک نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، میرے بڑوں کو چھوڑ کر میری عمر کے نوجوان علماء سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں
کیا نبی کا یہ فرمان ہمارے پاس نہیں ہے کہ جب تم کسی گناہ کو سامنے دیکھو تو بالکل فوراً اس کو سامنے اسے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکو یا نہیں تو زبان سے روکو۔ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی ہے، گلے میں چاندی کی چین ہے، نماز کے بعد مصافحہ کرتا ہے، کبھی خطیب صاحب نے وقت مصافحہ اسے روکا نہیں، تین انگوٹھی پہن کر آ کر مصافحہ کرتا ہے، وقت ملاقات خطیب صاحب نے نہیں روکا۔ شادی کو گئے، ولیمے کو گئے، اسٹیج میں چڑھ کر نوشا کو دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، دعا دیتے ہیں۔ کس کو دعا دیتے ہیں؟ دشمن رسول کو دعا دیتے ہیں، تاریخ سنت کو دعا دیتے ہیں۔ جس نوشا کو دعا دیتے ہیں وہ نوشا کے گلے میں سونے کی چین ہے، جس نوشا کو دعا دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، جس نوشا کو دعا دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں سونے کی براسلیٹ ہے۔ پوچھو علماء کرام سے، جو نبی کا دشمن ہے کیا اسے سلام کرنا جائز ہے؟ جو نبی کی کھلم کھلا سنت کی مخالفت کرتا ہے اسے سلام کرنا جائز ہے؟ حضرت تاج الدین دامن برکاتہم بہت بڑے پرانے اساتذہ میں سے، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرو۔ ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ، ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ، اس نے لکھا ہے جو نبی کی سنتوں کو ترک کرتا ہے اسے سلام کرنا مکروہ ہے۔ داڑھی منانے والے کو سلام کرنے کے بارے میں امام ابو یوسف امام محمد رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد اور قول ہے کہ سلام نہیں کیا جائے گا، سنت کے ترک کرنے والے کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ سنت کو ترک کرنے والا مطلب کیا ہے کہ وہ نبی کا دشمن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بش محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، اوباما محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، مودی انکل محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، یوگی محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے۔ ان کے دشمن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تم دھوکے میں پڑے ہو، تمہارے اعمال کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان بھی فقہاء کے اجتہاد کے نظر میں اللہ کے رسول کے دشمن ہے۔ جو نبی کی سنتوں کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتا۔ جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ نبی کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرے لگانے سے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے، جھنڈے چڑھانے سے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے، جلوس نکالنے سے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے حیدرآباد، ممبئی، دیوبند، کلکتہ، بنگلور، وہاں سے علماء کو بلا کر 2 گھنٹے کا عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے سے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے۔ پھر آپ پوچھیں ملک کے حالات کیسے بدلیں گے؟ سادہ سیدھا جواب ہے، میں بدل گیا، ملک کے حالات بدلیں گے۔ آپ بدلیں گے تو ملک کے حالات ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک سنتیں اگر آ گئی، کل صبح کا سورج انشاءاللہ ملک کا انقلابی سورج ہوگا۔ اے نوجوانوں، کہاں گئی تمہاری طاقتیں؟ کہاں گئی تمہاری ہمتیں؟ کہاں گئی تمہاری جرأت؟ کہاں گئی تمہاری شجاعت؟ کہاں گئی تمہاری بہادری؟ حضور کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے پوری بہادریاں ختم ہو گئی، پوری طاقتیں ختم ہو گئی۔ آج نوجوان سنت کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے سنت کو، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مرد کے لیے سونا حرام ہے، حرام ہے۔ آج مسلمان نوجوان سونے کی چین پہن رہے ہیں، ہاتھ میں سونے کی چین ڈال رہے ہیں، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں۔ اسی حالت میں تمہاری ہمت کو دیکھ کر شیطان بھی تعجب میں ہے۔ میرے ان الفاظ کو سن کر خدا را مجھ پر ناراض نہ ہو۔ اگر آپ فیصلہ کر لیں کل محشور میں قدم نہ رکھنا، میں نہ رکھوں گا، لیکن حق بات کہوں گا۔ تمہاری ہمت کو دیکھ کر شیطان بھی تعجب میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی غلطی اور گناہ کر کے اس حالت میں اللہ کے گھر میں داخل ہو کر
اللہ کے حاضری میں داخل ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں خاموش زبان سے میں گلے میں چین ڈال کر آیا ہوں پروردگار تو بگاڑ نہ ہو تو بگاڑ کر دکھا. میں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر تیرے گھر میں تیرے حضور میں حاضر ہوا ہوں پروردگار تو بگاڑ نہ ہے تو بگاڑ کر دکھا. میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں, داڑھی مڑا کے آیا ہوں پروردگار, تیرے گھر میں آیا ہوں, تیرے حاضری میں آیا ہوں, تیری حضوری میں آیا ہوں, تو اگر بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ. دوستو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے پاس العیاذ باللہ بگاڑنے کی طاقت نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر بھی مہلت دے رہے ہیں تو صرف نسبت محمد الرسول اللہ کی ہے. ایک بچے کو 5-6 ایک باپ کو 5-6 بچے ہوتے ہیں, ان میں سے باپ کسی بچے کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں, باپ دادا بن گیا, بڑے بیٹے کے بھی بچے, دوسرے بیٹے کے بھی بچے, تیسرے بیٹے کے بھی بچے, چوتھے بیٹے کے بھی بچے. لیکن دادا کو ذرا لاڑ چھوٹے بیٹے پر ہوا, جس نسبت سے چھوٹے بیٹوں کے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. غلطی بڑے بیٹے کا بیٹا بھی کرتا ہے, دادا مارتا, دوسرے بیٹے کا بیٹا بھی کرتا ہے, دادا مارتا, تیسرے بیٹے کا بیٹا بھی کرتا ہے, دادا مارتا, چوتھے بیٹے کا بیٹا بھی وہی غلطی کرتا ہے, دادا چھوڑتا ہے. آپ پوچھ کر دیکھیں کہ ابا یہ بھی میں بھی آپ کا بیٹا, فلاں بھی آپ کا بیٹا, فلاں بھی آپ کا بیٹا ہے, لیکن آپ نے ان کو ڈانٹا اور مارا, ان کو ڈانٹا ان کو مارا, ان کو ڈانٹا ان کو مارا, لیکن سب سے چھوٹے بیٹے کے بچوں کو آپ نے درگزر کر دیا. باپ کہے گا چھوٹا بیٹا ہے, لاڑ کا بیٹا ہے, ہمارے تمل میں کہتے ہیں کڑکٹی, سب سے اخیر کا بچہ ہے, اب اس کے بعد جمنے والے نہیں ہیں, اس لیے لاڑ اور پیار زیادہ ہو گیا. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہی فرمایا, آدم کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دے دیا, نوح کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دے دیا, موسیٰ کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دے دیا, عیسیٰ کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دے دیا, لوط کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دے دیا, ہود کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دے دیا, زکریا کی امت گناہ کی, اللہ عذاب دیا. عذاب بھی ایسا ویسا نہیں جس کو سنتے ہیں تو پتا پانی ہو جاتا ہے, لیکن میرے دوستو پوچھ کر دیکھو, مولانا تقی عثمانی نے فرمایا اس وقت امت کے گناہ گزرے ہوئے نبیوں کے گناہوں سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ بڑے ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے مواخذہ جلدی نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی چھوڑ رہے, مواخذہ نہیں کر رہے, اس لیے کہ دوسری امتوں کو میں تباہ کیا, برباد کیا, سزا دیا, عذاب اتار دیا, عذاب نکال دیا, اس لیے کہ ان کے نبی آدم, نوح, ہود, لوط تھے. اس امت پر اگر میں عذاب کو نازل کر دوں تو پھر اس امت کا نبی محمد رسول اللہ ہے. جبکہ میں نے محمد کو وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اگر میں اس امت کو سزا دوں, عذاب نازل کروں تو میرے نبی کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کی کبریائی اور بڑائی و طاقت ہمیں اس بات کو بتا رہی ہے, تم چھوٹ رہے ہو, اپنی طاقت سے نہیں چھوٹ رہے ہو, نبی کی نسبت سے چھوٹ رہے ہو. اب پھر سے شروع ہو گیا, جیسا کہ مولانا کلیم الرحمن صاحب نے فرمایا, میں ماحول کا ایک کیڑا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کہیں ادھر کی رپورٹ کہیں ادھر کی رپورٹ ملتے جاتی ہے. خالی حالات کو میں لکھنا شروع کروں تو شاید کئی جلدیں ہو جائیں گی, اس لیے میں آپ کے سامنے حالات پیش کر رہا ہوں. اب کچھ دن تک الحمدللہ یہ جوڑے جہیز کی لعنت بند تھی, ختم تھی, اب پھر سے شروع ہونے لگی. آئیڈیے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں, اب پھر سے سوال ہونے لگا, کیا بھی نکو 500 آدمیاں کی اچھی دعوت دے ڈالو, کیا بھی نکو بچے کو ایک 300 رن کی گلے کی چین دے ڈالو, کیا بھی نکو ایک راڈو واز دے ڈالو, کیا بھی نکو ایک آپل فون دے ڈالو. اب فون میں ڈیمانڈ آ گیا,
फोन में पूछ रहे गिफ्ट दे दे। सोने पर बात याद आ गई। हजरत असातिज़ा व उलमा आपके सामने और मसाइल पेश करेंगे। हराम हराम हराम। बड़े लोग भी हैं, सामने रोकना, भाई क्या भाई निकालो भाई। हम उलमा की जिम्मेदारी होती है। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा, पहले निकालो जी चेन, बाद में मुसाफा करो। इस वक्त की ज़रूरत है। कहाँ तक ये मेरी बात सही और पसंदीदा है, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर हमारे असातिज़ा से पूछूंगा, लेकिन रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बीवी एक मर्तबा अपने बच्चों को कंगन पहनाने की ख्वाहिश की। औरंगजेब की बीवी कंगन, उस जमाने में बादशाहों के बच्चे, बड़े मालदारों के बच्चे सोने के कंगन पहनते थे। ख्वाहिश की। दरबार के कुछ उलमा थे, उनसे मसला पूछा, मैं बादशाह की बीवी हूँ, मेरे बच्चे शहजादे हैं, क्या मैं मेरे बच्चों को सोने के कंगन पहना सकती हूँ? तो दरबारी मौलवियों ने, मुल्लाओं ने सूरत देखकर फतवा दे दिया। बादशाहों के लिए और उनके औलाद के लिए, उनके घर के लिए कुछ मसले बदल जाते हैं, उनके लिए कुछ रुख्सत है। मोहतरमा आप अपने बच्चों को बड़े ही शौक के साथ कंगन पहना सकती है। लेकर पहना दी। वो कंगन पहनकर बच्चे हजरत शाह बहलूल के पास आए इत्तेफाक से। शाह बहलूल ने शहजादों के हाथ में, 6-7 साल के थे गालिबन, शहजादों के हाथ में कंगन देखे तो शाह बहलूल ने कहा कि मियां मर्द बच्चे हो, सोना हराम है, मैं तुमसे आज बात भी नहीं करूंगा, तुमसे मुसाफा भी नहीं करूंगा, तुम्हारे सर पे हाथ भी नहीं रखूंगा। शहजादों के साथ एक वजीर था जो शहजादों के पीछे पीछे फिरता था। शाह बहलूल ने फौरन कह दिया, तुम सोना पहने हो, तुम्हारे सर में हाथ भी नहीं रखूंगा, तुम्हारे से बात भी नहीं करूंगा, तुम्हारे से मुसाफा भी नहीं करूंगा। वजीर से कहा कि बच्चों को लेकर मेरे से दूर हो जाओ, इनसे बदबू आ रही है। वजीर बच्चों को लेकर गया, मलिका साहिबा के कान छेद दिया। मलिका साहिबा, शाह बहलूल ने आज शहजादों के शान में बड़ी गुस्ताखी की। शहजादे बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ वालिद के उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए। बहलूल की खिदमत में बहलूल ने बच्चों को डांटा, सर पे हाथ भी नहीं रखा, बात भी नहीं किया, मुसाफा भी नहीं किया। मलिका साहिबा नाराज होकर औरंगजेब को कहती है, तुम्हारे उस्ताद भरी मजलिस में शहजादों के शान में गुस्ताखी की है कंगन पहनने की वजह से, जबकि आपके दरबार के उलमा ने जायज करार दिया। तब तक औरंगजेब को मालूम भी नहीं था। चूंकि उलमा का फतवा आ गया था तो औरंगजेब ने मजीद तहकीक के लिए एक इस्तफ्ता बहलूल के पास भी भेजा कि क्या शहजादे सोना इस्तेमाल कर सकते हैं, शहजादों के लिए रुख्सत है? तो शाह बहलूल रुख्सत है, इसलिए कि दरबारी मुफ्तियान किराम उलमाए किराम ने जायज होने का फतवा दिया है। तो शाह बहलूल ने इस्तफ्ता पढ़ा, जवाब लिखा, नाजायज है, सवाल करने वाला भी काफिर, जवाब देने वाला भी काफिर। उलमा तो बिल्कुल दरबारी है, इनको जहां तक हो सके जल्द से जल्द दरबार से बाहर किया जाए। जवाब पढ़कर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जरा गुस्सा भी आया कि हमें काफिर होने का फतवा दे दिए। बादशाह होते हैं, जब बादशाह का गुस्सा वो गुरूर सर पे चढ़ता है तो सामने वाले का मकाम नजर नहीं आता। शाह बहलूल को गिरफ्तारी का वारंट देकर वजीर को भेजते हैं। उस बादशाह के दरबार में एक बहलूल के मुरीद खास भी थे। वजीर के पहुंचने से पहले बहलूल के पास पहुंचकर कहते हैं, हजरत आप कहीं रूपोश हो जाइए, बादशाह का अरेस्ट वारंट आया है।
बेलूल ने पूछा हमसे क्या गलती हुई, आपने कुफ्र का फतवा दिया। भाई हमने तो सच फतवा दिया, शरीयत के मुताबिक फतवा दिया और हमें वारंट आया है। वो बादशाह है तो क्या हुआ, उसकी ताकत मुल्क की ताकत है, लेकिन हम अल्लाह के दोस्त हैं, हमारी ताकत अल्लाह की ताकत है। लाओ वुजू के लिए पानी, हम भी वुजू करके उसकी हलाकत की बद्दुआ करते हैं। फिर यही वजीर मुरीद खास जो बादशाह का वजीर था, फौरन दौड़ते हुए औरंगजेब के पास गया, जाकर कहने लगा कि आलम फना, आपको बद्दुआ करने के लिए बेलूल वुजू की तैयारी कर रहे हैं। औरंगजेब समझते थे औलिया की दुआ को भी, औलिया की बद्दुआ को भी। नंगे पैर दौड़ते हुए बेलूल के पास आते हैं, हजरत मुझसे गलती हो गई, माफ फरमा दे, आप बद्दुआ न करें, रोके, हमको रोकना पड़ेगा सोने चांदी के इस्तेमाल करने वालों के लिए। सुनिया में सोना हराम। हदीस पाक में आता है कि जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह तबारक व तआला सोने के हार पहनाएंगे, कंगन पहनाएंगे, कमरबंद पहनाएंगे, कपड़ों में सोना होगा, चांदी होगा। देखिए जो चीज दुनिया में हराम, उनमें वही चीज जन्नत में हलाल। मैं ये बात ऐसे ही नहीं इसलिए बयान किया, शादी के वक्त में जितने रस्म रिवाज हैं, अगर वो शरीयत में दाखिल होते तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा व यहया की शादी में भी शुक्राना करते, दूध का रस्म करते, पान का रस्म करते, निके की एक अलग दावत देते, वलीमे की एक अलग दावत देते। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं, सिर्फ वलीमे की दावत दिया। बताया कि शादी दुनिया में हो या शादी जन्नत में हो, दावत अगर है तो सिर्फ एक दावत है वलीमा, उससे पहले भी कोई दावत नहीं, उसके बाद भी कोई दावत नहीं है। लेकिन हमने दावतों का बोझ लड़की वालों पर डाला। आज मैसूर का नौजवान सीना तानता है, उलमा के पास आता है, पार्कों में जाकर लड़कों को पकड़ता है, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करता है, दूसरों की बहनों को, खुद की बहनों को अलग करता है, कहता है कि मुसलमान लड़कियां गैरों का हाथ थाम कर जा रही है, गैरों का हाथ थाम कर जा रही है, गैरों का हाथ थाम कर जा रही है। बिल्कुल सही है, आज दुश्मन हमारी लड़कियों को शिकार कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं। कड़ी नजर रखो, कड़ी नजर रखो, कड़ी नजर रखो। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मेरी बहन, आपकी बहन मैसूर की हो या मंडिया की हो, चंपड़न की हो, चामराजनगर की हो, कहीं की भी हो, कलमा पढ़ने वाली जो भी बच्ची है वो मेरी बहन है, वो आपकी बहन है। मेरे साथ पैदा होने वाली पूरी बहन है, आपकी बहन है। आपके घरों में रहने वाली बच्चियां मेरी बहन है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, वो बच्ची जो एक मुसलमान बाप के खून से पैदा हुई, वो बच्ची जो एक मुसलमान माँ के पेट में 9 महीने तक रही, वो बच्ची जो एक मुसलमान माँ का 2 साल तक दूध पिया, वो बच्ची जो एक मुसलमान के घर में 20 साल तक जिंदगी गुजारी, वो बच्ची जो बचपन में मकतब को गई, कुरान भी पढ़ा, हदीसें भी पढ़ी, अल्लाह को भी पहचानी, रसूलुल्लाह को भी पहचानी। लेकिन कौन सी मजबूरी आ गई कि 20 साल के बाद भागने के लिए उसे मुसलमान लड़का नहीं मिला, एक पत्थर का पुजारी मिला। मैसूर के नौजवानों, कभी तुमने सोचा भागने की इजाजत नहीं, लेकिन बात आ गई तो इस अंदाज से पेश करता हूँ, वो हमारी बहन, वो हमारी बच्ची, इस्लाम की लाडली, मुसलमानों की लाडली 20 साल के बाद गलत कदम उठाती है तो हाथ थामने के लिए इस पूरे मैसूर में, इस पूरे कंधार में, पूरे कर्नाटक में और दूसरे तमाम शहरों में जहां से शिकायत आती है, भागने के लिए किसी मुसलमान लड़के का हाथ नहीं मिला। भागना नाजायज, मैं मानता हूं, भागना नाजायज। माँ की इज्जत को दाग लगाने वाली बेटी को दफन कर देना चाहिए, बाप की इज्जत को दाग लगाने वाली बेटी को चीर कर 2 टुकड़े कर देना चाहिए। ऐसे बच्चों को इस धरती में जीने का कोई हक नहीं है। ये तमाम बातें सरोकार है, तस्लीम है। मेरे सवाल का जवाब दो, मैसूर के सामने बैठे हुए, दूर तक जहां तक
تک بات جاتی ہے نوجوانوں اور نوجوانوں سے زیادہ بوڑھوں جو اپنے پیٹ میں لڑکوں کا خزانہ رکھتے ہیں، لڑکوں کا خزانہ رکھتے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دو، ہماری بچی کو بھاگنے کے لیے کسی مسلمان لڑکے کا ہاتھ نہیں ملا، غیر مسلم کا ہی ہاتھ کیوں ملا؟ کبھی آپ نے ریسرچ کیا؟ کبھی آپ نے تحقیق کی؟ شہوت سے مغلوب ہو کر نہیں، شہوت سے مغلوب ہو کر نہیں، غلط قدم اٹھانا مقصد نہیں، اگر ہے مقصد تو اصل مقصد نہیں، دوسرا تیسرا مقصد ہے۔ بھاگنے والی جتنی لڑکیاں ہیں ریسرچ کر کے دیکھو، بڑے حضرات بیٹھے، ایسے حضرات بھی بیٹھے 10 سال سے ان کو میرے والد کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، ان کی حاضری میں میں کہہ رہا ہوں، بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد میں اکثر لڑکیاں غریب بچیاں ہیں، امیر نہیں، غریب بچیاں، جن کا باپ نہیں، جن کی ماں نہیں، جن کا بھائی نہیں، جن کے گھر خاص نہیں، جن کے شادیوں کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، ان کو آفر یہ RSS کے تکے دے رہے ہیں، BJP کے تکے دے رہے ہیں، آؤ تم کالی ہو تب بھی ہم قبول کریں گے، تم گوری ہو تب بھی ہم قبول کریں گے، تم بیمار ہو تب بھی ہم قبول کریں گے، تم صحت مند ہو تب بھی ہم قبول کریں گے، تم کالے ہونے کا لیبل لے کر نہیں، گورے ہونے کا لیبل لے کر نہیں، غریب ہونے کا لیبل لے کر نہیں، مریض ہونے کا لیبل لے کر نہیں، یہ RSS والے، یہ BJP والے، یہ ملک کے دشمن، یہ دین کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن کہتے ہیں صرف ایک اسلام کا لیبل لے کر آؤ، ہر وقت ہماری طرف سے تم کو ویلکم کہا جائے۔ اب غریب بچیوں نے دیکھا کب تک ہمارے باپ کے لیے ہم بوجھ بن جائے، جب سے میں پیدا ہو کر بالغہ ہوئی ہوں اس وقت سے میں دیکھتی ہوں کہ میرا باپ سوتا نہیں، میری ماں کے چہرے پہ ہنسی نہیں، کہیں محلے میں شادی ہوتی ہے، مالداروں کی شادیوں کو جانے کا موقع ملتا ہے تو مالداروں کی شادیوں میں جا کر میری ماں چھپ چھپ کر مجھے دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو بہا بہا کر آتی ہے، بار بار مجھے دیکھتی ہے، اور پورے خاندان میں شادی محل کے تمام آئی ہوئی عورتوں کے پاس جا کر میرا انٹروڈیوس کراتی ہے، میری بیٹی ہے، PUC پڑھی ہوئی ہے، گرامر بھی جانتی ہے اور کمپیوٹر بھی جانتی ہے، بہت اچھی ہے، بہت ساری جگہوں سے رشتے آ رہے، ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، یہ بھولے بھولے باتیں بول کر وہ انپر انداز سے ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، تمہارے گھر میں بھی بیٹا ہے، شادی کرنا چاہتے ہو تو آؤ پیغام لو، میری بیٹی سے بڑا خزانہ کون سا ہوگا، میری بیٹی سے بڑی دولت کون سی ہوگی، لیکن ہم مسلمان اتنے ہوشیار ہیں، ارے بھائی غیروں کی بات چھوڑو، غیروں کی بات چھوڑو، غیروں کی بات چھوڑو، سگی بہن کی بیٹی تیار ہے، بھائی والا اپنے بیٹے کا رشتہ جھٹ مار کر ڈنگلول کا طلاق تو کرتا ہے، بازو گلی جا کر اپنے بہن کے دروازہ کھٹکھٹا کر رشتہ نہیں پوچھتا۔ جب ایسے بھائی شہروں کے اندر ہو تو ان کی بھانجیاں غیروں کا ہاتھ نہیں تھامے گی تو پھر کس کا ہاتھ تھامے گی؟ بات صحیح کی غلط بول دو، ابھی ختم کر دو، میں غلط بات کرنا نہیں چاہتا، جانتا نہیں۔ دولت کے پجاری پتھر کے پجاریوں سے زیادہ خطرناک، دولتوں کو بھگوان خدا ماننے والے آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ دو تین بھائی دولت اللہ تعالیٰ لیول سے نہیں دیتے، کبھی کسی کو زیادہ کبھی کسی کو کم۔ بڑا بھائی باپ کے داخل، بڑا بھائی باپ کے داخل، حسن اتفاق بڑے بھائی کو بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، چھوٹا بھائی جو اپنے بڑے بھائی کو باپ کے داخل سمجھ کر مار بھی کھایا، ڈانٹ بھی سنا، اس کی بھی شادی ہوئی، غربت اس کا مقدر تھا، دولت اس کا نصیبہ تھا۔ چھوٹے بھائی کو اتفاق سے بیٹیاں ہی پیدا ہوئی، چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی آپس میں بات کرتے، کیا جی ہم نے بیٹیاں پیدا ہو رہی؟ چھوٹا بھائی اپنی بیوی کو تسلی دیتا ہے، تو ڈر گر نہ کو،
میرا بڑا بھائی مجھے بہت چاہتا سو، مجھے امید ہے کہ میرا بڑا بھائی انشاءاللہ میری بیٹی میں سے کسی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرے گا۔ یہ سب سچے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سچے واقعات۔ ہم کو عادت پڑ گئی صحابہ کے واقعات سن کر، تابعین اولیاء کے واقعات سن کر، تازے واقعات بولیں گے سننا بھی نہیں چاہتے۔ تازے واقعات بھی سنو، اس وقت معاشرے میں چلنے والے واقعات ہیں۔ چھوٹے بھائی، اللہ اکبر، بیٹی، چھوٹا بھائی سوچتا ہے کہ میرا بڑا بھائی میری بیٹی سے رشتہ پوچھے گا۔ بعض چاچا بھی ایسے ہوتے ہیں، ان ارادوں کو اپنے سینے میں پال کر بھتیجوں سے ذرا زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، بھتیجوں سے ذرا زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، بھائی کا اور ہی زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار گھر کو جانے یا بڑے بھائی گھر کو جب آتے ہیں تو باتوں باتوں میں اشارہ دیتے ہیں، دادا کیا آج کی دادا میری بیٹی تمہیں کدو مر جاتی، یہ اشارہ دیتا ہے چھوٹا بھائی، دادا میں غریب ہوں، تمہیں کر لیے تو دو فائدے ملیں گے، ایک میری بچی میرے ہی گھر میں رہے گی، دوسرا میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اشارہ بھی دیتا ہے، دادا یا بھائی کو دادا کیوں بولتے سو؟ نہیں، روبدار کو دادا بولتے ہو، بھیا بولتے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، کیوں تو چند پڑے اس طرف سے بھی بڑے بھائی کو دادا بولتے سمجھ میں ہی بات ہے۔ بنگلور میں نا روبداروں کو دادا، ابھی شادی چھوپو نہیں، کوترا کاکا، بنگلور میں روبداروں کو گنڈیاں کو دادا، بعض علاقوں میں بڑے بھائی کو دادا، یا بھیا بول رہے ہیں، حاجی صاحب کی بول رہے ہیں بھیا، بھیا میری بیٹی تمہیں کدو مر جاتی بھیا، یہ سب اشارے دیتے ہیں۔ لیکن بڑا بھائی سمجھ کر بھی سمجھے بغیر گھر سے چل جاتا، 50 روپے کی نوٹ تھام کر چلے جاتا۔ اور آج کے زمانے میں ایک عجیب بات آ گئی ہے کہ بیٹی والے جا کر کہیں رشتہ پوچھتے نہیں، بیٹے والے جا کر رشتہ پوچھتے ہیں۔ بیٹی والے جا کر اگر بولے کہ جناب ہماری بیٹی الحمدللہ حسین و جمیل ہے، فلاں پڑھائی پڑھی ہوئی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، طارق جمیل صاحب کے بیانات کو کثرت سے سنتی ہے، احادیث بھی یاد ہے، دعائیں بھی یاد ہیں، شادی کے لائق ہے، آپ کا بیٹا ہمیں بہت پسند ہے، اچھا کماتا بھی ہے، تمہارے بیٹے کے اخلاق کے بارے میں ہم نے تحقیق بھی کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ کرے۔ اگر بیٹی والے پیغام پہنچائے تو اس دور کا ایک حال کیا ہے کہ بیٹے والے بولتے ہیں کیا بے حیا دیکھو، رتی بھی شرم نہیں، سو بیٹی کو کر لو بول کر بولیا۔ جبکہ فقہا نے صاف لکھا ہے لڑکے والے بھی پیغام دے سکتے ہیں، لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں۔ نبی کو پیغام ختیجہ نے دیا، نبی نے ختیجہ کو پیغام نہیں دیا، ختیجہ کو نبی پسند آ گیا۔ فاطمہ کی شادی کے بارے میں 2 قسم کے واقعات، ایک واقعہ حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت ابوبکر نے لگایا، اور ایک واقعہ آتا ہے فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ابوبکر نے بھی کیا، عمر نے بھی کیا، پیغام دیا نبی سے، یا رسول اللہ ایسا ہمارا ارادہ ہے، آپ کے لخت جگر سے ہم نکاح کریں۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی کی خاموشی کو صحابہ سمجھتے تھے۔ آخر اللہ کے رسول نے خود اظہار کر دیا، علی چاہے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر سکتے ہیں۔ بیٹی کی طرف سے، یہ بیٹی کے باپ کی طرف سے پیغام پہنچانا بے حیا بات ہوتی، العیاذ باللہ و نعوذ باللہ۔ پیغمبر علی کو پیغام نکاح نہ دیتے، لڑکی والے بھی دے سکتے ہیں، لڑکے والے بھی دے سکتے ہیں، معاشرے کا ماحول ہے، لڑکی والے دیتے نہیں، لڑکے والے ہی جا کر لڑکیاں دیکھتے ہیں۔ سگے بھائی کی بیٹی غریب ہے، جوان ہے، قابل نکاح ہے، لیکن پھر بھی پیغام نہیں۔ میں بھی ایک صاحب کو پوچھا، کیا حاجی صاحب تمہیں دیکھے تو منگلور میں نکاح کریں، تمہارے کھایا یا ہی کھانے لڑکی نہیں دکھی کیا؟ حضرت بھائی کی بیٹی کو کر سکتے ہیں، یہ الگ آگا
چچا کی بیٹی کو کرنا نہیں، تایا کی بیٹی کو کرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہانا بہانا کیسے کہا؟ شریعت کیا بولتی وہ سنو، اپنی عقل کو نہ پکاؤ۔ شریعت اجازت دیتی ہے بھائی کی بیٹی کو کرنے کی، شریعت اجازت دیتی ہے بھائی کے بیٹے کو کرنے کی۔ شریعت کے سامنے عقل نہیں چلانا، شریعت جو کہتی ہے کہتی ہے، شریعت کا فیصلہ فیصلہ ہے۔ بھائی کی بیٹی کو بھائی سے نکاح، بھائی کی بیٹی کو بھائی کے بیٹے سے نکاح کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صراحت کر دیتے۔ کئی علماء نے نکاح کیا تو اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا، طیبہ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ بطور دلیل کی عرض کر دوں، میرے والد نے میری والدہ سے نکاح کیا، لیکن رشتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے نانا، میرے دادا، دونوں سگے بھائی، بڑے بھائی کی بیٹی، دوسرے بھائی کا بیٹا، دونوں کا نکاح ہوا۔ ناجائز ہوتا تو نکاح پیدا ہوتا؟ جائز۔ بات دور چلے گئی، جان بوجھ کے لے کے گیا۔ نوجوانوں، کسی غریب لڑکی کا ہاتھ تھامنا، کسی غریب لڑکی کو پیار و محبت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں نکاح کرنا، 1000 جلسے کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ 1000 جلسے کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ سنو میری بات، اذان ہو رہی ہے، میں بھی سن رہا ہوں، جائز ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ آج کل علماء کوئی مسئلے بیان اذان ہو رہی ہے حضرت کہ ہمیں بوڑھے کیا؟ علماء کے عمل پر عمل کے بعد سوال کرو، عمل کی حالت میں سوال نہ کرو۔ اذان ہوتی ہے، ہو رہی ہے، میں بتاؤں گا بعد میں۔ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی غریب لڑکی کا ہاتھ تھامنا، پیار و محبت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں، جوڑے جہیز کی لعنت سے بچ کر، دعوت کے مطالبے سے بچ کر کسی غریب لڑکی کا ہاتھ تھامنا، کان کھول کر سن لے یہ جملہ، پسند آئے تو لکھ کر رکھ لینا۔ اور اس جملے کو میں مولانا شبیر صاحب دعوت برکاتہ ان کی نسبت کرتا ہوں کہ کسی غریب لڑکی کا ہاتھ تھامنا شریعت کے دائرے میں رب کعبہ کی قسم 100 جلسے منانے سے زیادہ ثواب۔ لڑکیوں کو بھاگنے سے اگر روکنا ہے، بہادر بن کر پارکوں کے دروازوں میں کھڑنے سے یہ مرض ختم نہیں ہوگا، 2 ویلر لے کر کالجوں کے طواف کرنے سے یہ مرض ختم نہیں ہوگا، جواب دینے سے ہماری لڑکی کو تم نے کیپچر کیا، تمہاری لڑکی کو ہم کیپچر کریں گے، ایسے جواب سے بھی یہ مرض نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم اجازت دیں گے بھی نہیں آپ کو کہ اے نوجوانوں ہماری لڑکیوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں، تم جا کر ان کی لڑکیوں کو بھگا کر لے کر آؤ۔ نہ میں کہوں گا، نہ علماء کہیں گے، کوئی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اسلام جانتا ہے بیٹی کسی کے بھی گھر میں پیدا کیوں نہ ہو، وہ سارے ہندوستان کی عزت ہوتی ہے، میری عزت ہوتی ہے، آپ کی عزت ہوتی ہے۔ ہم ان کمینوں کی طرح نہیں ہیں جو اس پیچھوں میں کہتے ہیں جاؤ مسلمان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ۔ ہم وارثین انبیاء ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، گیتا نہیں پڑھا، رامائن نہیں پڑھا، مہا بھارت نہیں پڑھا، بائبل نہیں پڑھا، ہم قرآن پڑھا ہے۔ ہم کسی کانوینٹ میں نہیں پڑھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی کالج میں نہیں پڑھے، ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، جن مدرسوں کی پھٹی ہوئی حسینوں کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، جن مدرسوں کی کچی دیواروں کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، جن مدرسوں کے ٹیبلوں کی نسبت اصحاب صفہ کے اصحاب صفہ سے ہے، ہم ان مدرسوں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ہم ہمارے نوجوانوں کو زبان کھینچ لینا، تراش دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اگر ہم میں سے کوئی کہا، ہم نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں تم بھی جاؤ کسی برہمن کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ کر لا جاؤ، کسی دلت کی بیٹی کو لے کر آ جاؤ، ہم نہیں کہیں گے۔ جو نوجوان یہ کام کرے گا ہمارا قانون ہے کہ اسے ہم اپنی برادری سے نکال دیں۔ بات نوجوان بولتے ہیں حضرت اسلام پہنچایا سو حضرت نے یہ بولا اتنا کہ اسلام پہنچانے کی خواہش ہے، یہ ڈورپا کے پاس جا کر پہنچا، اسے سخت ضرورت ہے اسلام۔ اور ماں بھارتی کے پاس جاؤ،
اسلام ایسے نہیں پہنچایا جاتا، اخلاق سے پہنچایا جاتا ہے، کردار سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہیں گے یہ جو بھاگنے کا مرض ہے اسے اگر روکنا ہے، اسے اگر روکنا ہے، ہم بغیر جوڑے جہیز کے شریعت مطہرہ کے دائرے میں سب سے پہلے اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالیں، وہاں کوئی لڑکی نہیں تو محلے والوں پر نظر ڈالیں، وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے تو بازو محلے پر نظر ڈالیں، وہاں کوئی لڑکی نہیں تو شہر پر نظر ڈالیں۔ ایسے ترتیب کے ساتھ ہم شریعت کے دائرے میں شادی کریں گے تو پھر ہماری کوئی بہن جو ہمارے مسلمان بھائی کے خون سے پیدا ہوئی اور مسلمان بہن کے دودھ کو پی کر پروان چڑھا، وہ کسی غیر کا ہاتھ نہیں تھامے گی۔ بتاؤ کون کون نوجوان ایسی سادی سیدھی شادی کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آج کے جلسے کا نتیجہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ حضرات ہاتھ اٹھائے جن کی شادیاں نہیں ہوگی، جمل میں وہی نہ جن کی ہوگی انہوں بھی اٹھا رہی۔ اچھا دوسری شادی حضرت سے فتویٰ مل گیا، اب اٹھاؤ بھائی، سب اٹھاؤ، پورے ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن حضرت کے کہنے کا مطلب کیا بولے تو جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں پہلی شادی ایسی کرو، جن کی شادی ہوگی انہوں اپنے بچوں کی شادی سادی سیدھی کرو۔ ٹھیک ہے، تو حضرت کی تنخواہ بہت اچھی ہوگی جو مسئلہ و ثلاثہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری تنخواہ واحدہ پر بھی مشکل سے گزر رہا ہے۔ حضرت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مذاق کر لیا۔ یقیناً حضرت آپ کے جذبات کا میں قائل ہوں، آنا چاہیے یہ وقت مسنا و ثلاثہ و رباع پر تاکہ عالم سے زنا ختم ہو جائے۔ غرض میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، حالات کو سامنے رکھو، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ میں وہ پڑوسی ملک کا واقعہ بیان کر رہا تھا، مدرسوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، مدرسوں کے خلاف میں آواز لگاتے ہیں، مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، باہر والے تو باہر والے، اندر والے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مدرسے کیا ہوتے ہیں دیکھو میرے دوستو، ایک واقعہ بڑے شارٹ اینڈ سویٹ طریقے سے بات کر دوں، مجھے بھی بہت جلد بنگلور جانا ہے، میں نہیں سوچا کہ اتنا وقت ہو جائے گا۔ پڑوسی ملک پاکستان میں ایک شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد میاں بیوی محبت کی زندگی گزارتے ہیں، محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتے ہیں۔ آج کل کا ایک زمانہ آ گیا ہے میرے دوستو کہ شادی سے پہلے ہی کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بچے ہوئے تو کیسا کیا بنانا، پارکا میں بیٹھ جاتا آئس کریم کھاتے کھاتے۔ شادی سے پہلے فارورڈ دو رہے، ابھی شادی چھوی نہیں، موٹر سائیکل میں بٹھا لے کو، پانی پوری کھا کو، شادی کرا تو تمہارے سے بچہ ہوا تو انشاءاللہ میں مولانا یاسر کے سکا بناتا ہوں۔ ابھی شادی کرانی، بچے کا فیوچر دیکھ رہا ہے۔ شادی کے بعد کچھ لوگ بات کرتے ہیں ہماری محبت سے جب بچہ ہو تو ہم کیا بنائیں۔ بعض لوگ بچہ ہونے کے بعد فیصلے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک جوڑے کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیا، اس بیٹے پر بحث ہوئی ماں باپ کی، بیٹے کو کیا بنانا۔ ماں نے کہا میں میرے بیٹے کو حافظ عالم بناؤں گی۔ باپ نے کہا نہیں، میں دیکھا حافظ آپ کو عالم آپ کو، ان سے زیادہ زمانے میں بے وارثی کون بھی نہیں، ان سے زیادہ زمانے میں غریب کون بھی نہیں۔ گھر سے کسی تیری بیٹے کو نکال دے پورا محلہ رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، محلے سے امام کو نکالے تو کون بھی آتا نہیں۔ اسی لیے میں لفظ بے وارثی استعمال کیا، ان سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ پہلے زمانے میں چیتک تھی، چیتک، اب تو ایکٹیوا ایکسس آ گئی۔ 10-15 سال پہلے چیتک تھی، مولوی صاحب کے پاس کئی چیز چیتک تھی معلوم، 10 مرتبہ کک کر مارے تو 1 مرتبہ اسٹارٹ ہوتی تھی، ایسی چیتک تھی۔ ارے گاڑی نہیں بدل سکتے، بابا بولے نہیں، اللہ ہم نے دولت دیا ہے، یہ کمایا سو بچوں کے واسطے، میرے بیٹے کو میں ڈاکٹر بناتا ہوں۔ بیوی دیکھی بچہ ان کا ہے، جنیسوں میں زیادہ لڑے تو محبت نفرت میں بدل جائے گی، اس لیے بنا لے ہوئی۔ اللہ کے فضل سے پھر 1-2 سال کے بعد ایک بیٹا ہوا،
اس پر بحث اٹھی، اسے کیا بنانا؟ بیوی بولی یہ کو تمہیں اٹھا لیا نہیں، اسے منجے دے ڈالو، میں اسے عالم حافظ بنا، پھر باب لڑائی ہو سکتا بھئی، خالی جننے کا کام تمہارا، بچوں کو بنانے کا کام میرا، میں کسی صورت سے میرے بچوں کو چھوڑتا نہیں۔ بیوی سمجھدار تھی، دوسرے کو بھی چھوڑ ڈالی۔ 2-3 سال کے بعد تیسرا بیٹا پیدا ہوا، مسلمان ہونا برابر ٹائم ٹو ٹائم رزلٹ الحمدللہ نکلتا ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اب پھر بحث شروع ہوئی، جیسے الیکشن آیا تو پارلیمنٹ میں بابری مسجد کی بحث شروع ہوتی، 4.5 سال تک خاموش، الیکشن قریب آیا تو اٹھاؤ بحثیں، یہ سب ایک پالیسی ہے، سیاست۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اب پھر بحث شروع ہوئی، تو بیوی بولی 2 تمہیں لے لیے، مرد کو 2 حصہ، ایک مندے ہونا، تم نہ ڈبل مندے سنگل، تم نہ 2 بیٹے مندے 1 بیٹا، کیا تو بھی ہو جاؤ تو اسے میں چھوڑتی نہیں، حافظ عالم بنا تمہیں فیصلہ امام صاحب کے پاس لے کو جاؤ، ہمارے اماں بابا کے پاس لے کر جاؤ، صدر صاحب کے پاس لے کر جاؤ، سیکریٹری صاحب کے پاس لے کر جاؤ، دادا نانا کے پاس لے کر جاؤ، پولیس اسٹیشن جاؤ، کورٹ جاؤ، کچہری جاؤ، سٹی کورٹ جاؤ، ہائی کورٹ جاؤ، سپریم کہاں کہتے بھی یہ ایک بچے کو میرے حوالے کر ڈالو، 2 کو تمہیں ڈاکٹر لائر بنا دوں، بولے نہیں بنا دے لو، اسے میں حافظ عالم بنا دوں۔ ابھی عقل مند کا شوہر نے سوچیا اگر میں پنچا لڑائی جھگڑا باہر لے کر گیا تو لوگا بولے کہ چھوڑو نا حاجی صاحب، 2 جن کو تمہارا دینی انہیں 2 کو ڈاکٹر لائر بنانا کا تو بنا دے لو، اسے ایک انہیں منگری دے ڈالو، باہر ہونے کا فیصلہ گھر میں چھوڑ دیتا بولو، گھر میں فیصلہ ہوا، 20-25 سال اسی فیصلے میں گزر گئے، باپ اپنے وعدے کے مطابق، عہد کے مطابق، ارادے کے مطابق، خیال کے مطابق ایک بیٹے کو ڈاکٹر، ایک بیٹے کو لائر بنا دیا، ماں اپنے وعدے کے مطابق، خیال کے مطابق، عہد کے مطابق، ارادے کے مطابق اس تیسرے بیٹے کو حافظ عالم مفتی بنا دیا۔ اب تینوں بیٹے اپنے اپنے ڈیوٹی میں لگ گئے، ڈاکٹر کو ایک بہت بڑی اسپتال میں نوکری ملی، لائر کو تو ہے 6 کوٹ کا حصہ، اب مولانا کو تو ہے امامت اور خطابت اور مکتب کی جگہ، لیکن تنخواہوں میں ذرا فرق بھی تھا، ڈاکٹر صاحب 1.5 لاکھ روپے کما رہی، لائر صاحب بھی 2-3 لاکھ روپے کما رہی، مولوی صاحب کی تنخواہ تو ہندوستان میں کیا پاکستان میں کیا ساری دنیا میں وہی حال ہے کہ میں ابھی قریب میں کہا کہ مولوی صاحب کی تنخواہ عورتوں کی عمر کبھی بڑھتی نہیں، کبھی پوچھو حضرت کو تنخواہ کیا، وہ 7,000، آقا کو پوچھو عمر کیا، وہ 20/6، مولوی صاحب کی تنخواہ عورتوں کی عمر کبھی بڑھتی نہیں، مولوی صاحب اب تنخواہ کو دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں، علم کو دیکھ کر شادی نہیں ہوتی، تنخواہ کو دیکھ کر شادی ہوتی ہے، اگر علم کو دیکھ کر شادی ہوتی تو پھر ہمارے ساس کا گھر اسمبلی سے بڑا ہوتا، ڈاکٹر صاحب اچھا گھر مل جاتا سسرال کا، لائر صاحب سسرال کا اچھا گھر مل جاتا، امام صاحب محلے کا غریب جسے سسرال بننے کی سعادت ملتی ہے، خود صدر صاحب کبھی امام صاحب کو پیغام نہیں دیتے، مولانا تمہارے پاس علم ہے میرے پاس دولت ہے، میں صدر تمہیں امام، سسرا صدر جمعی امام، قیامت تک انہیں صدر ہی نہیں امام، نہیں، تنخواہ کے لیول پر رشتے آتے ہیں، مولوی صاحب کو کوئی غریب گھرانہ ملا، ڈاکٹر صاحب کو لائر صاحب کو امیر گھرانہ ملا، سب اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں، ذرا زیادت مولوی صاحب خوش ہیں، لیکن علماء کی خوشی دوسروں کو نظر نہیں آتی، جن کو نظر آتی انہیں برداشت نہ کرتے، یہ مصیبت کیا ہے؟ ایک تو ہمارا سکون نظر نہیں آتا آپ کو، اگر نظر آ گیا تو برداشت الگ نہیں کرتے، کیا کرنا دکھانا چھپانا اب تک فیصلہ نہیں ہوا میرا، دکھانے کی چھپانے کی فیصلہ نہیں ہوا، کبھی دکھا دوں کبھی چھپا دوں، یہ کر لگر جا رہا ہوں بیلنس میں زندگی۔ اب مولوی صاحب کی زندگی سادی سیدھی، یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، گھر کے صحن میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے آنے جانے کو ٹھاٹ بھوک کو دیکھتے رہے، ایک مرتبہ باپ نے اپنی بیوی سے کہا، شوہر نے، دیکھ ہم کیا پھاڑ کر دیکھ، میرے 2 لال کیسے ہیں، کار میں آتے ہیں کار میں جاتے ہیں، کیا لباس ہے دیکھ ان کا،
صبح سے لے کر شام تک مریضوں کا ڈانٹا، مجرموں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ ایک تیرا بیٹا جو میرا ہی ہے، اسے بھی میں تیرے سے پوچھا تو نہ دی۔ دیکھ ایک مسجد میں ہے، ایک مصلی ایک بات کرتا، 7-8 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں، گاڑی دیکھ ٹو ویلر کیسی ہے، 10 مرتبہ مارے تو 1 مرتبہ اسٹارٹ۔ ماں سوچنے لگی ابھی دماغ بڈھے کا ٹھکانے نہیں لگا، آج اس کو جواب دینے کا وقت آیا۔ بوڑھے سے کہنے لگی کہ سرتاج، آج ہمارے بچوں کا امتحان بھی ہے، آج ہی رزلٹ بھی ہوگا۔ ایک کام کریں گے، آؤ تم نے اپنے دو کو کیا بنایا وہ تم پیش کرو، میں نے میرے ایک لال کو کیا بنایا میں وہ پیش کرتی ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ چپکے چپکے تمہیں بھی لڑیں گے، ہمارے سگا صحیح نہیں، سمجھ گئے؟ چپکے چپکے لڑیں گے۔ میں 2-3 جگہ سے کپڑے پھاڑ لیتے، پلنگ میں بیٹھ کر روتوں، عورتوں کو چپکے رونا تو بھی صحیح رونے سے زیادہ روتے ہیں لگا۔ سمجھ گیا یہ بات ہے؟ آرس جاتی اماں روتی، کون کے سامنے کھڑے ہوتے، انہیں بھی اتنا روتی کہ اماں کا رونا کم، اس کا رونا زیادہ۔ عورتیں چپکے روتی بھی بہت روتے۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ لکھا ہے کتاب میں عورتوں کے رونے کے 10 طریقے ہیں۔ خوشی میں بھی انہیں روتی نا، غم سے زیادہ روتی۔ میں ایک مرتبہ حیدرآباد ایئرپورٹ میں کھڑا تھا، فلیٹ میں آ کر اتریا، کار آنے لے گئی۔ حیدرآباد میں ایک فیملی ایک دوسرے کو لپٹ کو رو رہی۔ میں بنگلور والا تماشا دیکھنے کی خواہش، سینٹ پہ جا کے کھڑ گیا، کئی کو رو رہی لگا دیکھ لے کر۔ سمجھ میں نہیں آیا، بندے مرد بنے عورتاں گلے لپٹ کو رو رہی، کئی کو رو نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب میں بنگلور کی میسور کی زبان میں پوچھا کئی کو بھی رو رہی، بولے تو تم نے کئی کو نہیں کہاں بولا تھا یہ بولو۔ میں بہت مرتبہ حیدرآباد گیا ہوں تو وہاں کی زبان بھی سیکھ گیا۔ جا کر ایک صاحب کو پوچھا کیا ہے بھائی کیوں اتنا رو رہی؟ انہیں سمجھ گیا ہمارا پٹھا بول کر، نہیں بول صاحب ہمارے جیجا جی خطر سے آئے نا، وہ دیدی دیکھ کر رو رہی، جاگ کو آئے تو اتنا رو رہی ہے، نہیں چلے گا تو کتنا رو رہی ہے، جاگ کو آیا تو اتنا رو رہی ہے، چلے گا تو کتنا رو رہی ہے۔ عورتاں چپکے روتی بھی صحیح روتے۔ اسی لیے میں میری والدہ سے ایک جملہ سنا، اللہ غریب کی رحمت کرے۔ میری والدہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوئے فرماتی تھی عورتوں کے رونے پر مردوں کے ہنسنے پر بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی ایک عالم کی بیٹی تھی۔ عورتوں کے رونے پر مردوں کے ہنسنے پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمیں بھی کمرے میں گھستے ہی رولے کو بیٹھے رہتی، گرم ہو تو اماں پر گرم ہو جاتی۔ رونے پر کبھی جلدی بھروسہ کرو نہ کو، پہلے رونے کی تحقیق کرو۔ ماں رو لے کر بیٹی ہے، باپ کو کہا، شوہر کو کہا پیرو کے پیچھے چھپ جاؤ، کھانسنا تک نہیں، تمہارے بچے آئیں گے مجھے دیکھیں گے، میں تمہاری شکایت کروں گی، تمہارے بچے کا جواب جو ہوگا وہ پردے میں سننا۔ ڈاکٹر صاحب آئے، انگریزی بڑے تھے نا، انداز بھی انگریزی کا تھا، مامی، کیونکہ 5-10 لاکھ روپے کی 50-60 لاکھ روپے خرچ کرے سو القاب میں خرچ کرنا۔ مامی جواب نہ دے رہا، کیا امی کا آواز آ رہا ہے، مامی جواب نہ، او مامی جواب نہ۔ تلاش کرتے کرتے امی ابا کے بیڈ روم میں آئے تو پلنگ میں ماں بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کپڑے کچھ حصے میں پھٹے ہوئے ہیں، پال بڑا گندا ہے۔ بیٹا پریشان ہو کر ماں سے پوچھا امی جان یہ کیا حال بنا رکھا ہے، آپ کیوں رو رہی ہے، کیسے کپڑے پھٹے آپ کے، یہ بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹے کیا کہوں، شرم آتی ہے، تمہارے ڈیڈ تو مجھے بہت چاہتے تھے جوانی میں، اب کیا وہ بوڑھے ہوئے، میں کیا بوڑھی ہوئی، اب ہر وقت غصے میں بات کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھار میں سالن ایسا ویسا بھی بناتی، تعریف کر کر کے کھاتے، آج کل تو میں جو بھی بناتی ہوں اسے برا ہی برا کہتے ہیں، آج تو غضب کر دیا تمہارے ابو نے بیٹے، مجھے مارا، بال کھینچے،
کپڑے پھاڑے میرے، پلنگ سے گرا دیا۔ ڈاکٹر بیٹا نے کہا اچھا ایسا کیا ابو؟ ڈونٹ ویری ممی اینڈ ڈونٹ کیئر۔ اصل میں ہماری ڈاکٹری کہتی ہے بڑھاپے میں دماغ خراب ہو جاتا ہے، میں بزی ہوں، آپ ایسا نہ بیٹھیے، کپڑے وغیرہ بدل لیجئے، شام کو آ کر ڈیڈی کی بی پی چیک کروں گا، بی پی ہائی ہوئی تو بھی غصہ ہوتا ہے، لو ہوئی تو بھی غصہ ہوتا ہے، میں ٹیسٹ کروں گا اور دماغ میں معلوم کروں گا، دوائی دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، ایک آدھے گھنٹے کے بعد لائر آئے، ممی او ممی، تلاش کرتے ہوئے آئے، دیکھا کہ ماں عجیب حال میں بیٹھی ہے۔ امی جان یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا؟ وہی پوری رات پیش کرتی ہے، ماں تمہارے ابا بہت چاہتے تھے بیٹے، اب کیا بوڑھے ہوئے، میں کیا بوڑھی ہوئی، گالی غصہ آج تو غضب کرتی ہے، بہت مارا بیٹے مجھے، بال نوچے، پلنگ سے گرایا، لات سے مارے تمہارے ابو۔ اچھا ڈونٹ کیئر اینڈ ڈونٹ وری، ایک کام کرو امی آپ بن جاؤ، میں شام کو آ کر پوری بات پوچھتا ہوں ابو سے، کیا ہوا کدھر ہوا، سمجھاتا ہوں ابو کو، سمجھے تو سمجھے، نہیں تو کوئی بھی کتاب پڑھ کو ڈوری کے سپیٹ کر دا تو لائر نا۔ بیرو کے پیچھے باپ سن رہا ہے۔ اب تیسرا نمبر آیا مولوی صاحب کا، سبحان اللہ العظیم۔ مولوی صاحب بڑے ادب کے ساتھ آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امی جان ابو جان، امی جواب نہیں، امی جان کہاں ہے، آپ کا لال آیا ہے؟ تلاش کرتے کرتے جب کمرے میں آئے تو ماں کو عجیب حالت میں دیکھا، بال برا گندا، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں سے آنسو۔ عالم بیٹا قریب بیٹھ کر ماں سے پوچھتا، ماں یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہی شکایت، بیٹے کیا کہوں، تمہارے ابو جوانی میں بہت محبت کرتے تھے، اب حال بہت خراب ہو گیا، اٹھے تو غصہ بیٹھے تو غصہ، گالی گلوچ، آج تو امی جان ابا آج تو بیٹے تمہارے ابو نے مجھے مارا۔ فوراً مولانا نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، امی جان چپ ہو جائیے، آپ نہیں جانتی اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، شوہر کی شکایت ایک عورت کو اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں کرتا۔ نہیں ہم پوری زندگی پیار کرنے والا شوہر آج ایک مرتبہ کیا ہاتھ اٹھا دیا، آپ نے تو گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، مارے گئے ہو گیا، ہم صبر کر رہے ہیں نا، آپ تو شکایت ہی شکایت کر رہے ہیں، کیا آپ بڑے بھیا چھوٹے بھیا کو بھی بولے؟ ہاں بول دی، کیوں امی جان آپ ان کو بولے؟ بات پھیل جائے گی، آپ تو عجیب امی ہیں، نہیں کرنا، شوہر ہے آپ کے ہمارے ابا، شکایت نہیں کرنا۔ آپ سے بھی کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی جو ان کو پسند نہیں آئی ہوگی، آپ دونوں آپس میں حل کر لینا امی جان، اس عمر میں ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرنا، یہ عمر تو رحمت کی ہے، مودت و رحمہ، مودت جوانی میں، رحمت بڑھاپے میں، مودت سے زیادہ محبت رحمت میں ہوتی ہے۔ مولانا سعید پالنپوری نے لکھا ہے مودت میں جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت رحمت میں ہوتی ہے۔ مطلب کیا، جوانی میں جو محبت ہوتی ہے میاں بیوی کی اس سے زیادہ محبت بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ امی جان ایسا نہیں کرنا، جائیے جا کر بال سیدھے کر کے کپڑے وغیرہ بدل کر منہ ہاتھ دھو کر، یہ لال آنکھیں ہیں سب چھپتے چھپاتے رہیے، آپ آپس میں حل کر لیں۔ بیٹوں کے سامنے بھی شکایت، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ابا جان آپ کو مارے ہیں، آپ ایک مرتبہ مارے تو شکایت کر لیے۔ بیٹا ماں کو سمجھا رہا تھا، بیرو کے پیچھے باپ کا صبر لبریز ہو گیا، باپ کے سامنے نتیجہ آ گیا کہ دو بیٹوں کا جواب کیا تھا، جن میں ایک ڈاکٹر اور ایک لائر تھا، اور یہ تیسرا بیٹا جس کو ماں نے بنایا، جس کو میری بیوی نے بنایا، اس کا جواب کیا تھا۔ باہر آتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے یہ میرا چھپنا
یہ ایکٹنگ، یہ تیری اماں کا رونا ایک ایکٹنگ، ہم نے اپنے بچوں کو بنانے کا آج نتیجہ نکالا، حقیقت میں میں ہار گیا، تمہاری امی جیت گئی ہے۔ کانوینٹوں میں نہیں بتایا جاتا ماں کیا ہے باپ کیا ہے، کالجوں میں نہیں بتایا جاتا ماں کیا ہے باپ کیا ہے، لیکن یہ باتیں بتائی جاتی ہے مکتب حضرت مولانا قاسم قریشی میں، مدارس عربیہ میں اساتذہ معمولی تنخواہ لے کر صرف قرآن اور حدیث، زمین سے نیچے آسمان کے اوپر ہی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ آسمان سے نیچے زمین کے اوپر کی ضروریات پر بھی بات کرتے ہیں۔ آج کل حضرت مجھے معاف فرمائیں 2-3 منٹ میں بات کر دوں، آج کل اخبارات میں کچھ لوگ ایسے ڈالتے ہیں علماء کرام کو سوائے زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ اے میرے بیوقوف بھائیوں، ہم زمین کے نیچے کی بھی بات کرتے ہیں، آسمان کے اوپر کی بھی بات کرتے ہیں، آسمان سے نیچے زمین کے اوپر کی ضروریات کی بھی بات کرتے ہیں۔ جو ضروریات کی ہم بات کرتے ہیں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، اگر سنتے تو مضمون بنا کر پیپر میں نہیں ڈالتے۔ مدارس میں سب باتیں بتائی جاتی ہے، لیکن کچھ کہنے والے کہہ دیتے ہیں۔ اسی کو میں نے کہا شروع میں کہ آج خواب کو چندہ دینے والوں کو بھی بلا کر مدارس کے اندر 2-3 دن رکھنا پڑے گا، ان بچوں کی محنتوں کو بتانا پڑے گا۔ یہ رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں، تمہاری امامت کے لیے قرآن یاد کرتے ہیں، یاد کر کے سنانے کا وقت دن کے 3 بجے نہیں، رات کے 3 بجے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں۔ یہ معصوم 7-8 سال کے بچے استاد کے پاس رات کے 4 بجے 4 رکعت تہجد پڑھ کر استاد محترم کے پاس ایک صفحہ قرآن کا سناتے ہیں، سناتے غلطی آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ استاد محترم مارتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں 2018 کے، یہ وہ بچے ہیں 2017 کے جن کو کبھی ان کی ماں نے نہیں مارا، اور یہ ماں کا مار نہیں کھائے، باپ نے نہیں مارا، باپ کا مار نہیں کھائے۔ یہ وہ بچے ہیں جو دادا دادی نانا نانی کے لاڑ کے بیچ میں زندگی گزار کر آئے، مار کیا انہوں نے نہیں جانا، لیکن تمہاری خطابت کے لیے، تمہاری امامت کے لیے انہوں نے اپنے بچپن کو قربان کیا، ماں کی ممتا کو قربان کیا، باپ کی شفقت کو قربان کیا، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کو قربان کیا، جس ماحول و خاندان میں پیدا ہوئے اس ماحول و خاندان کو قربان کیا، جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کو قربان کیا۔ آئے مدرسے کی دنیا میں قدم رکھا، عجیب منظر نظر آیا، مدرسے باہر ان کو موبائل نظر آئے، مدرسے میں موبائل نظر نہیں آئے، مدرسے کے باہر ان کو ٹی ویاں نظر آئی، مدرسے کے اندر ٹی ویاں نظر نہیں آئی، مدرسے کے باہر ان کو کرکٹ نظر آیا، مدرسے کے اندر کرکٹ نظر نہیں آیا، مدرسے کے باہر کیڈبریز اور 5 سٹار نظر آیا، مدرسے کے اندر کیڈبریز اور 5 سٹار نظر نہیں آیا، مدرسے کے باہر ان کے گھروں میں فیان، اے سی اور بہترین پلنگوں میں ان کو سونے کا موقع ملتا تھا۔ اب مدرسے میں آئے پھٹی ہوئی حسین، ایک تکیہ ایک چادر، مچھروں سے بے پرواہ، کھٹملوں سے بے پرواہ، صرف کس لیے آنے والے 10-15 سال کی قوم کے امام بننے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، خطیب بننے کے لیے، خطابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں دی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باہر والے مدارس کے خلاف بولنا تو دور کی بات کہ خود مسلمان مدارس کے خلاف بولتے ہیں، جن کے بارے میں 4 شعر، جن میں سے 2 شعر آپ کے سامنے پیش کیا، بقیہ 2 شعر پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں، لیکن ایک وعدے کے ساتھ ان مدرسوں کے نام جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے در و دیوار تم بنو، دشمن قریب نہیں آئے۔ اگر ان مدرسوں کے در و دیوار گارے اینٹ پتھر کے رہیں گے دشمن قریب آئیں گے۔ ان مدرسوں کے در و دیوار آپ بنو، دریچے دروازے آپ بنو، ظاہر باطن آپ بنو، انشاءاللہ دشمن کی نظر نہیں پڑے گی، بنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے مضبوط دیوار تو ہم ہیں، ہم کو دیوار بننا، ہم کو فرش بننا، ہم کو عرش بننا، ہم کو دروازے بننا، دریچے بننا۔ یہ مدرسوں سے ہم کو بہت کچھ ملا ہے، ہمارے بچوں کو بہت کچھ ملتا ہے، جس کو حضرت مولانا کلیم الرحمن صاحب نے پیش کیا، اسی کو کسی شاعر نے دوسرے انداز سے پیش کیا۔ دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے،
नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे, कुछ रोज मदरसे में वक्त अपना गुजारे, कुछ रोज मदरसे में, कुछ रोज मदरसे में दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज मदरसे में दिन रात गुजार अपने, ये मदरस तुझको भी इंसान बना देंगे, ये मदरस तुझको भी इंसान बना देंगे। मदरसे ही दुनिया में एक ऐसी जगह है जो इंसानों को सच्चे और अच्छे इंसान बनाते हैं। इन मदरसों की चार दीवारी में खुदा की वहदानियत का प्याला मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी प्याला मिलता है, दुनिया और आखिरत के तमाम असबाब मिलते हैं। अल्लाह ताला इन मदरसों की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों की निगाहों से हिफाजत फरमाए, दुश्मनों की साजिशों से हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के हमलों से हिफाजत फरमाए। ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखा। इरादा तो सीरत के बारे में भी कुछ और बातें करने का था। जो भी बातें दरअसल वो सीरत ही के है, लेकिन अंदाज अलग होने से आपको अलग उन्वान नजर आता है। मेरे हाल फिर कभी मौका मिलेगा मीलादुन नबी हो कि सीरतुन नबी पर बात करूंगा। आज सिर्फ मुझे मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम बहुत पसंद आया। बतौर खास ये 3 बच्चे 3 कलर की इमामें पहनकर हिंदुस्तान की मोहब्बत का जो इजहार किया, मेरा दिल चाहता है कि ये इजहार मोदी अंकल तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंचे। कितने बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि हम दोषद्रोही हैं, हमसे ज्यादा इस धरती से मोहब्बत करने वाला कौन है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।